حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام صدر مجلس محترم المقام استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد انور نقشبندی صاحب، نہایت ہی واجب الاحترام انتظامیہ مسجد، نہایت ہی واجب الاحترام ہمارے نمازی احباب اور تمام اہل محلہ، نہایت ہی واجب الاحترام قرب و جوار اطراف و اکناف دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے معزز و مکرم مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب 27ویں رمضان مبارک کی اس نورانی شب میں نماز تراویح میں کلام پاک ہم نے سماعت کیا۔ تکمیل کلام پاک کی اس بابرکت نشست کے بعد ہم ہمیشہ کی طرح آج بھی اس روحانی وجدانی محفل پاک میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ میں نے شب برات کے موقع پہ عرض کیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج میری طبیعت ٹھیک ہے، آج میں بہت کچھ کہنے کے موڈ میں ہوں، تو آپ بھی سننے کا موڈ بنائیں، انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر لطف آئے گا، سرور آئے گا، ایمانی حلاوت نصیب ہوگی، سمجھیں، ظاہر اور باطن کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آپ جب یہاں سے جائیں گے تو خود محسوس کریں گے کہ ہم صالحین کی مجلس میں تھے انشاءاللہ العزیز۔ تو گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا 4-5 منٹ میں دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کے تعاون سے یہ خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے۔ میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے آپ جیسے عظیم ساتھی ملے ہیں، عظیم سنگی ملے ہیں، عظیم دوست ملے ہیں کہ جب بھی آپ کو آواز دیتے ہیں ماشاءاللہ آپ سب ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کمال کر دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ گلی میں، چھوٹی سی گلی میں مسجد ہے، مگر ارد گرد بڑی بڑی مسجدوں میں یہ نہیں ہوتا جو یہاں ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ صرف 2 منٹ میں ضروری بات کرنی ہے۔ یہ بہت خوبصورت اہتمام ہوا، آپ سارے دوست آپ آئے ہیں، اس سے پہلے ہماری ایک نشست ہو گئی ہے۔ کلام پاک جب مکمل ہوا تو میں نے گفتگو بھی کی ہے اور خصوصی روحانی دعا بھی ہوئی ہے، اور جتنے حفاظ کرام تھے ہم نے ان کی خدمت بھی کی، سب کو کپڑوں کے سوٹ دیے، مٹھائیاں دیں، ہاں جی، اور سب کو ماشاءاللہ خوش کر دیا۔ مسجد کے جو خدام ہیں، ہاں جی، سب کو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری انتظامیہ مسجد نے مالا مال کر دیا، ہاں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ، حوصلہ افزائی کرنی یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، یہ خوش آمد نہیں ہے، یہ حوصلہ افزائی ہے۔ تو جو دوست کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے، ان کے لیے دعا بھی ہونی چاہیے، سمجھے نا۔ یہ دیکھیں میں آپ کو خطاب سناتا ہوں، یہ دوست مال خرچ کرتے ہیں، لنگر کا یہ سارے اہتمام کرتے ہیں، آپ سننے کے لیے آتے ہیں، یہ سارے ملا کے تو پھر گلدستہ بنتا ہے۔ میں اکیلا بھی ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہوں پھر بھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے جو لنگر وغیرہ انتظام ہے یہ نہ ہو پھر بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارے لوگ جب ملتے ہیں تو پھر گلدستہ بنتا ہے، سمجھے۔ یہ جو گلدستہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا آپ کا بنایا ہوا ہے، میں تو آپ سب کا خادم ہوں ماشاءاللہ، ہاں جی، آپ سب کا خادم ہوں، میں حضور کی امت کا خادم ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صالحین بندوں کا گولا ہوں، نوکر اور چاکر ہوں۔ تو یہ میرے بھائی ہیں، شہباز بھائی، ماشاءاللہ اس دن بھی میں نے عرض کیا، جب بھی میں کوئی کام کہتا ہوں جو میں کہہ دوں ماشاءاللہ انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا۔
उन्होंने मुझे 1 मन मोती चूर के मिठाई के लड्डू बनवा के दिए, 1 मन बादामों के देसी घी के स्पेशल। और फिर हुफाज के लिए 6 मिठाई के डब्बे लेके दिए और सब के लिए 3-3 हज़ार रुपए का एक सूट, कपड़ों के सूट लेके दिए। तो ये अकेले बंदे ने को 60-65 हज़ार रुपये खर्च किया, आप अंदाज़ा करें। अब हम सब ने मिलकर जो किया था ये निकाल दें तो हमारा काम ही नहीं चलना था, जितना खूबसूरत प्रोग्राम हुआ है हमने। इसी तरह हमारे दोस्त थे, हमारे मुशफ़िक़ थे, मोहतरम मियाँ हसन साहब सुरैया पार्क में रहते हैं, वफ़ात पा गए हैं। बड़े अजीम इंसान थे, बड़ी हमसे मोहब्बत करते थे, जुमे के लिए यहाँ आते थे। तो उनके बेटे हैं मियाँ अबरार हसन साहब, उन्होंने भी सारे हाफिज़ों के लिए 6 सूट लेके दिए और 6 मिठाई के डब्बे लेके दिए। इसी तरह मैंने पिछली मरतबा भी आपको बताया, मेरे मोहसिन हैं, मेरे मुशफ़िक़ हैं, मुझे और मेरे तमाम घर वालों को माशाअल्लाह VIP उम्रा करवाया है मोहतरम हाजी शबीर हुसैन साहब और उनके बच्चे। उनकी मस्जिद में बहुत खिदमात है। तो उन्होंने यहाँ पर माशाअल्लाह इस मौके पर 20,000 रुपये दिया है। कितना दिया है? ये 5,000 रुपये, ये 100 का नोट जो मैं दे रहा था वो दिए हैं, 5,000 रुपये ख़त्म के लिए दिए हैं और 10,000 रुपये बिजली के बिल के लिए दिए हैं माशाअल्लाह। हर महीने भी देते हैं, खुद देते हैं, अपने दामाद से लेकर देते हैं, अपने भतीजों से लेकर देते हैं, अपने अजीज़ों से लेकर देते हैं। हर महीने 8,000 रुपये और अब माशाअल्लाह 10,000 दिया है और शहजाद भाई भतीजे से 4,000 लेके दिया है। तो ये हमारे बड़े मेहरबान हैं, इन दोस्तों के तावन से काम चलता है। इसी तरह ये मेरे बड़े मेहरबान थे, बड़े मोहसिन थे, अपने बच्चों की तरह शफ़क़त करते थे। मोहतरम हाजी मोहम्मद मसूद साहब बाज़ार में, पाकिस्तानी बाज़ार में अल्लाह तवक्कुल उनकी दुकान है, उनके ये बेटे मौजूद हैं। इनका घर बिजली घर में है। तो वहाँ से जब से इनका मेरे साथ प्यार हुआ, एक मरतबा जुमा पढ़ने आए थे, साल बीत गए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जुमा पढ़ते हैं, सारे भाई यहाँ आते हैं और सारे बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने सगे भाइयों की तरह मोहब्बत करते हैं और ज़ाती तौर पर मेरे साथ बहुत इज़हार मोहब्बत करते हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं। तो ये 10,000 रुपये इन्होंने दिए ख़त्म शरीफ के लिए। और फिर आपके सामने शब मिराज पे भी इन्होंने माशाअल्लाह बड़ा हिस्सा लिया, शब बरात पे भी माशाअल्लाह इन्होंने बहुत हिस्सा लिया और अब भी माशाअल्लाह। और मुझे फरमा रहे थे इंशाअल्लाह बिजली के बिल में भी जो हमसे हुआ करेगा हर महीने हम। इसी तरह हाजी मोहम्मद बूटा साहब, ये अरशद भाई के ससुर हैं, वो भी हमसे बड़ी मोहब्बत करते। एक मरतबा यहाँ कुल खानी की महफ़िल में आए थे, फिर साल गुज़र गए, वो जुमा यहाँ पे ही पढ़ते हैं और जब भी कोई महफ़िल को प्रोग्राम होता है सबसे पहले निकाल के पैसे 5,000 रुपये उन्होंने दिया। ये मेरे भाई बैठे हैं, बिल्ला भाई, ये मेरे बड़े मोहसिन हैं, इनकी हमशीरा, इनके बहनोई, उनके मेरे ऊपर बड़े एहसान है, बड़ी मोहब्बतें हैं। हर साल आपको पता है शब बरात पे वो 2 देगें पका के लंगर लाते हैं। तो बिल्ला भाई ने भी माशाल्लाह 5,000 रुपये दिए ख़त्म शरीफ के लिए। इसी तरह शेख खालिद साहब, बाबा जी फ़िरोज़द्दीन साहब के बेटे हैं। बाबा जी बड़े आशिक थे, बड़े दरवेश थे, ये उनके बेटे हैं। तो ये शब बरात पे देर से आए तो कहते मेरा भी हिस्सा डालें। मैं कहा अब तो इंतज़ाम हो गया, आप शब कदर पे दे देना। तो 5,000 रुपये इन्होंने दिया। इसी तरह मियाँ अतीक साहब कुवैत में होते हैं, मैंने बताया, वो बड़ी मोहब्बत करते हैं। जब भी यहाँ ख़त्म हो, भले वो कुवैत में हो, उनका दिल हमारे साथ रहता है। हाँ जी, उन्होंने भी 5,000 रुपया भेजा। इसी तरह फ़रहान तुफ़ैल मेरा शागिर्द है, बेटा है, मेरे साथ बहुत मोहब्बत करता है, मेरी बहुत खिदमत करता है, इसने भी 5,000 रुपये दिए हैं। मलक नवाज़ साहब ने 3,000 रुपये दिए हैं। तो ये दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने बड़ी मोहब्बत का इज़हार किया जिनके ताउन से। इसी तरह मोहतरम इमरान साहब हैं, ये आपको जितने दावतनामे मिले हैं, ये फ्लैक्स बनते हैं, ये बनवा के लाते हैं, हम बड़ा ज़ोर लगाते हैं, हमसे कोई पैसे नहीं लेते। हाँ जी, अल्लाह ताला इनको भी जज़ा दे। इसी तरह ये शबीर साहब हैं जनाब,
ये सारों की खिदमत गिनवा रहा हूँ। ये शबीर साहब बैठे हैं माशाल्लाह, ये पूरा महीना देख के जगाते रहे, सारों ड्यूटी दी इन्होंने। और इससे भी बड़ी जिस बात का मुझे हया रहता है, ये कोई और जाए न जाए, ये हर महीने बच्चों के साथ जाके घर घर जाके चंदा इकट्ठा करके लाते हैं। हमेशा मुझे इनका हया रहता है। अल्लाह ताला इनको बेहतर जज़ा दे, इसलिए मैं इनका ख़ुसूसी तौर पे ख्याल करता हूँ। इसी तरह ये बच्चा है हारिस भाई, है मेरा शागिर्द है। ये यूट्यूब पे फेसबुक पे जितने चैनल चलते हैं लोग देखते हैं, सारा काम ये बच्चा करता है। अच्छा, ये ज़ेर में रखें, कई दोस्त समझते हैं कारी साहब को बड़े पैसे मिलते हैं, हमें एक पैसा नहीं मिलता, ना हमने लिया है। और इन्होंने चैनल बनाया फरहान भाई ने, इनको पता है मिलते नहीं मिलते। तो देखें ना, 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है। ये आप दोस्तों को चाहिए ना, आप देखें, आप खुद देखें, दोस्तों को दिखाएं। देखें, आप खुद आते हैं, कितनी तरबियत करते हैं, कितनी मगजमारी करते हैं। तो आपको चाहिए खुद भी देखा करें, आगे दोस्तों को बताएं, आगे बताएं। तो हमें बहरहाल कोई अब तक कोई पैसा नहीं मिला है। कई दोस्त ये बातें करते हैं, जी कारी साहब को बहुत पैसे मिलते हैं, आई समझ। तो ये जो आपके जहन में शैतान वसवसा डालता है, वो आपको बता दिया है। इसी तरह अज़ीज़ दोस्तों, ये इस्माइल भाई ने बहुत मस्जिद की खिदमत की है। पूरा महीना माशाल्लाह, पूरा महीना मस्जिद की बहुत खिदमत की है। हर रोज़ अंदर से धोते रहें, बाहर से धोते रहें, और हर जुमेरात को फिर ऊपर से भी धोते रहें। तो हर वक्त यहाँ पे अज़ानें पढ़ रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं। तो इन बच्चों की भी हमने खिदमत की है, सारों की खिदमत की है। कपड़े दिए हैं, मिठाइयाँ दी हैं, पैसे दिए हैं, हाँ जी, खुला लंगर दिया सबको माशाल्लाह। इसी तरह ये काशिफ वासिफ भाई है, ये भी रोज़ाना मस्जिद की सफाई करवाता है, जुमे वाले दिन सफाई करवाता है। तो इसके साथ भी हमने माशाल्लाह। मोहतरम आबद शाह साहब तशरीफ़ फरमाएँ, ये हमारे मुअज़्ज़िन हैं। ये हर रोज़ हर नमाज के वक्त मस्जिद आके खोलते हैं, अज़ान पढ़ते हैं। कोई हम में से ना हो तो मस्जिद बंद करके भी जाते हैं। इनकी भी बहुत खिदमत हैं। इंतज़ामिया मस्जिद में हमारे जनाब खालिद परवेज़ साहब हमारे भाई हैं, उन्होंने साल साल हमारे साथ मिल के बड़ा काम किया। चंदे इकट्ठे करके लाते, नमाज़ें पढ़ते रहे, दरूद की मजालस में, दरस की मजालस में, और हर काम में हमारे साथ वो खड़े रहे। अब वो बीमार हैं, उनको फालज हुआ है, मगर इसके बावजूद पूरा महीना नमाज तरावी उन्होंने खड़े होकर पढ़ी। हाँ जी माशाअल्लाह। इसी तरह मोहतरम मेरे बहुत मोहसिन मुशफ़िक़ मेरे बुज़ुर्गों की तरह हैं, मैं उनके बच्चों की तरह हूँ। मोहतरम उल मुकाम मोहतरम हाजी मोहम्मद जमील साहब, ये तशरीफ़ फरमा है। आप कभी मेरी शादी की मूवी देखें, आपको पता चलेगा इनके बेटे की शादी हो रही है। ये किस तरह लुडियाँ डाल रहे थे और कैसे पैसे फेंक रहे थे और कैसे वजद कर रहे थे। हाँ जी माशाअल्लाह। तो ये हाजी साहब के शबीर साहब के बेटे हैं, बास भाई, मुहर्रम भाई, वकास भाई। अल्लाह ताला जी भाइयों की तरह मेरे सर बड़ा प्यार करते हैं। तो हाजी मोहम्मद जमील साहब हमारी कमेटी के रुकन हैं। मोहतरम मलक मोहम्मद नवाज़ साहब, ये हमारी कमेटी के माशाल्लाह रुकन हैं। ये इनके बच्चे बड़ी मोहब्बत करते हैं। हाफ़िज़ अमीन साहब, हाफ़िज़ शकूर बेग साहब हाजी मकबूल साहब के बेटे हैं। ज़ीशान भाई में बैठे, ये हमारे ख़जानची हैं माशाल्लाह। तो ये सारे दोस्तों की बहुत खिदमत हैं। बस आखिरी बात, मोहतरम भट्ट साहब हैं, आसफ़ भट्ट साहब, ये भी हमारे महल्ले में आए हैं। वो मकान इन्होंने ख़रीदा है, तो मकान भी संवार दिया, गली भी संवार दी है। बड़े अच्छे आदमी हैं। तो इनके दोस्त हैं अमेरिका में, मकसूद साहब उनका नाम है। तो उन्होंने कोई ख़िताब मेरा भेजा है, तो वो बहुत मुतासर हुए। उन्होंने ये हमारी मस्जिद में कूलर भी लगवा के दिया है। तो मैंने कहा जी हमसे बिजली का बिल नहीं दिया जाता। उन्होंने 10,000 रुपया भी हमें दिए, समझे। तो ये सारे दोस्त हैं जी जिनके तावन से ये सारा काम चलता है। तो इनका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी था। मैं सारे दोस्तों का समीम क़ल्ब के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। आप अल्लाह के घर को आबाद करते हैं, अल्लाह आपके घरों को आबाद करते हैं। एक और बंदा रह गया है मोहतरम, ये राना आबद साहब है। ये बड़ी हमसे मोहब्बत करते हैं। ये देखें मेरे हाथ में घड़ी, ये इन्होंने पहनाई है मुझे ला। इन्होंने कहा जी वो गंदी सी घड़ी आपने पहनी हुई है, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, अच्छी नहीं लगती, तो दुबई से स्पेशल मेरे लिए घड़ी मंगवाई है। तो इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये ज़ाहिर मोहब्बत की है इन्होंने माशाअल्लाह। तो जिन दोस्तों को ये बातें अच्छी नहीं लगी, मैं आपसे मादरत चाहता हूँ। बहरहाल ये ज़रूरी होती हैं, जो दोस्त काम करते हैं, तामुन करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी होता है।
تو اب ہم گفتگو شروع کرنے لگے ہیں. آپ تیار ہیں سننے کے لیے؟ جی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ بیٹھیں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہم سب کو بہت فیض دے گا. عزیز دوستو ذہن نشین بات کر لیں. امیر ہونا اور غریب ہونا، یہ سب سے پہلے تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. آپ اگر محنت کا حساب لگائیں تو مزدور سے زیادہ تو کوئی محنت نہیں کرتا، مگر وہ بیچارہ غریب رہتا ہے، غریب ہی رہتا ہے. اور جس کو اللہ چاہتا ہے بھلے وہ ان پڑھ ہی ہو، اربوں پتی اس کو بنا دیتا ہے. یہ رب کی عطا ہے. مگر ایک بات ذہن نشین کر لیں، امیر ہونا بھی آزمائش ہے اور غریب ہونا بھی آزمائش ہے. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ رب العزت کبھی دے کے دیکھتا ہے، کبھی لے کے دیکھتا ہے. کبھی دے کے دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور مال آنے کے بعد مجھے یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے. اور کبھی رب ذوالجلال لے کے دیکھتا ہے یہ صبر کرتا ہے یا نہیں، اور شکوہ شکایت تو نہیں کرتا. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دونوں حالتوں میں نفع میں رہتا ہے. جو مومن ہے، جس کو اللہ نے نور ایمان کی دولت سے بہرہ یاب کیا ہے، وہ دونوں حالتوں میں ہی نفع میں رہتا ہے. مال ملے پھر بھی نفع میں ہے، مال چلا جائے پھر بھی نفع میں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی، آقا حبیبی یا رسول اللہ، لجپال آقا، مال ملا نفع میں بات سمجھ آتی ہے. اللہ نے کسی کو صاحب مال بنا دیا، اللہ نے کسی کو اولاد عطا کر دی، عہدہ دے دیا، منصب دے دیا، ترقی دے دی، سب بات سمجھ آتی ہے نفع میں ہے. اور جب اللہ نے بیٹا دیا تھا لے لیا، مال دیا تھا لے لیا، صحت دی تھی لے لی، عہدہ منصب دیا تھا لے لیا، تو یا رسول اللہ پھر وہ کیسے نفع میں ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس معنی میں تم نفع نقصان سمجھ رہے ہو میں اس معنی میں بات نہیں کر رہا. توجہ کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب مومن کو اللہ دیتا ہے تو وہ ماشاءاللہ جب اللہ مومن کو دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے. وہ تو فرمایا جب مال ملا تو اس طرح نفع میں ہے کہ رب نے دیا اس نے شکر کیا. تو اس نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو شکر کرتا ہے میں نعمت کو اور زیادہ کر دیتا ہوں. تو بتاؤ نفع میں ہے یا گھاٹے میں ہے؟ رب دیتا گیا، وہ شکر کرتا گیا، وہ شکر کرتا گیا، قدم قدم پہ وہ سجدہ شکر کرتا گیا، وہ شکر میں جھکتا چلا گیا، جھکتا چلا گیا، سانس سانس میں اس کا ظاہر باطن اس کے حضور سجدہ شکر میں جھکتا چلا گیا. تو یہ جھکتا چلا گیا، شکر کرتا چلا گیا، رب اور عطا کرتا چلا گیا. تو فرمایا بتاؤ نفع میں ہے یا گھاٹے میں ہے؟ آقا یہ بات تو سمجھ آ گئی، مال چلا گیا پھر کیسے نفع میں ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن سے جب مال چلا جائے وہ صبر کرتا ہے، اور رب فرماتا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لوگوں جس کے ساتھ خود خدا ہی ہو گیا وہ نفع میں ہے یا گھاٹے میں؟ یہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا. شان و عظمت علماء کرام. جی بسم اللہ. ماشاء اللہ. یہاں پہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، شہنشاہ اولیاء، حجت الکاملین، سند الواصلین، امام العارفین، سلطان العاشقین، سلطان الاولیاء. مجھے حضور داتا صاحب سے بہت محبت ہے. میں نے آپ کی کشف المحجوب کو بہت پڑھا ہے، مجھے آپ سے بہت فیض ملا ہے.
देखें मैंने बात की है तो हुजूर दाता साहब याद आ गए। हुजूर दाता साहब इस मुकाम पे फरमाते हैं औलिया दो तरह के हैं, एक शुक्र वाले हैं, एक सब्र वाले हैं। फरमाते हैं भाई मैं तो सब्र वालों में से हूँ, मैं तो, फिर आगे वजह बयान करते हैं। फरमाते हैं कि जो शुक्र करते हैं, अल्लाह ने नेमत दी, उन्होंने शुक्र किया, अल्लाह ने बदले में फिर नेमत ही दे दी। माल दिया, उसने शुक्र किया, अल्लाह ने माल और दे दिया। अल्लाह ने बेटा दिया, उसने शुक्र किया, अल्लाह ने और औलाद दे दी। अल्लाह ने इज्जत दी, उसने शुक्र किया, अल्लाह ने और इज्जत दे दी। फरमाया शुक्र करने से, फरमाया नेमत मिली, शुक्र किया फिर नेमत ही मिली। मगर फरमाया अगर बंदा सब्र करे तो मुनेम मिलता है, नेमतें देने वाला मिलता है। तो दाता साहब फरमाते हैं ए नेमतों पर शुक्र करने वालों और बदले में फिर नेमत ही पाने वालों, तुम्हें ये सब मुबारक, हमें तो मुनेम चाहिए। तो जिसका मुनेम ही हो जाए सारा कुछ उसका ही हो जाता है, सब कुछ उसी का ही हो जाता है। ये हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह भी बात समझाई है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक मरतबा सुल्तान महमूद गज़नवी, बाकी वज़ीर जो थे वो, उनका जो महबूब वज़ीर था अयाज़, उसके साथ बड़ा बुग़्ज़ रखते थे, कीना रखते थे। तो उसने कहा इनको दिखाऊं तुम में और इसमें क्या फ़र्क है। तो महमूद गज़नवी ने अपनी झोली हीरों से भर ली, तवज्जो करें, हीरों से झोली भर ली और सारे वुज़रा को बुला लिया और बुला के उनके सामने हीरे फेंकने शुरू कर दिए। अब सारे वज़ीर अपना मर्तबा, अपना लिबास, अपने जुब्बे भूल गए और दीवानावार हीरों पे गिरने लग गए और हीरे को हासिल करने के लिए कोशिश करने लग गए। मगर ये जो अयाज़ था, ये महमूद गज़नवी के पाँव की रकाब जहाँ पाँव रखते उसको पकड़ के खड़ा रहा। महमूद गज़नवी ने कहा अयाज़ हर कोई हीरों पे मर रहा है और नादान तू यहाँ खड़ा है, देख तो सही उनका क्या हाल हो गया हीरे हासिल करने में और तू यहाँ खड़ा है। उसने कहा हजूर मैं हीरियां दा की करना, हीरियां वाला जो मेरे को है, हीरियां वाला जो मेरे को है। तो दाता साहब ये बात समझाते हैं, फरमाते हैं जिसका हीरो वाला ही हो जाए, जिसका मुनेमी हो जाए, नेमतें देने वाला ही हो जाए, उसे एक दो नेमतों की क्या हाजत है, उसको बादशाह सुल्तान मिल गया, मुनम हकीकी मिल गया। अजीज़ान मोहतरम, ये बात ज़हन नशीन कर लें, रिज़्क़ हलाल कमाना कोई बुरी बात नहीं है। आप हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से हलाल पैसे कमाएं, माल कमाएं, जितना मर्ज़ी कमाएं, ये आज हमारा मौजू है। कोई ममानियत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। आप लाखों पति, करोड़ों पति, अरबों पति हो जाएं, समझे, मालदार होना बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि मालदार हो के बंदा रब्बे जुल जलाल को भुला दे, अपने मालिक की ताबे फरमानी भुला दे, ये बुरी चीज़ है। देखें अगर मालदार होना, साहिब माल होना बुरी बात होती तो आप अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों का मुताला करें। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी भी थे और बादशाह भी थे। अब सुनते जाएं, सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर खुदा भी थे और बादशाह भी थे। मशरक़ से लेके मगरब तक अल्लाह ने उनको हुकूमत दी थी। चरिंद परिंद, जिन्नात, इंसान, हवाएं, फ़िज़ाएं, हर चीज़ अल्लाह ने उनके ताबे फरमान की थी। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े अमीर थे, बड़े मालदार थे। उस वक़्त के जो उमरा और सलातीन थे वो कहते थे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने तो हमारे पहनने के लिए भी कपड़ा नहीं छोड़ा है, इतनी महंगी पोशाक, इतना महंगा जुब्बा पहनते हैं कि हम कह सकें कि ये लिबास बादशाह ही पहन सकता है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मालदार थे। अभी सुनाऊंगा बातें, आप सुनेंगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े मालदार थे। कौन सा जी? हाँ जी,
صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام کو بھی رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب اگر تو کہے تو یہ پہاڑ سونے کے بنا دیں، محبوب تو جدھر جدھر جائے یہ تیرے ساتھ ساتھ جائیں، ایسا روب ہو، ایسا دبدبا ہو، ایسا تمتراک ہو، ایسی جاہو حشمت جاہو جلال ہو، نہ کسی کو ملے نہ قیامت تک ملے، نہ ملا ہوگا نہ قیامت تک ملے گا۔ مگر آقا علیہ السلام نے عرض کی الفقر فخری، میرے مولا میرا فخر تو فقیری ہے، اور یہ بات ہرگز کوئی نہ بھولے، فقیری آقا علیہ السلام کی خود اختیار کردہ ہے۔ اللہ نے تو فرمایا ہے محبوب اگر کہے تو پہاڑ سونے کے بنا دیں۔ حضور علیہ السلام نے فقیری کو خود اختیار کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے اس بات کا ادراک ملا، میں نے حضور حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پڑھا، وہ اس کو بہت سمجھاتے ہیں۔ فرماتے آقا علیہ السلام وہ تو مالک تھے۔ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت مولا علی سے فرمایا، حضرت ایوب انصاری کے گھر تشریف لے گئے، وہ گھر نہیں تھے، پوچھا کچھ ہے؟ کہتے جی کچھ نہیں۔ تو کھجوروں کا زمانہ بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے مولا علی کو فرمایا علی جاؤ اور اس کھجور کی ٹہنی پکڑ کے کہو اللہ کا حبیب کہتا ہمیں کھجوریں دے۔ مولا علی سرکار نے ٹہنی پکڑ کے کہا کہ اے کھجور مجھے اللہ کے حبیب نے بھیجا، ہمیں کھجوریں چاہیے۔ اسی وقت کھجوروں کے پکے ہوئے خوشے ساتھ لٹکنے لگ گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر حضور آئے ہیں، حضرت سیدہ کائنات کے گھر آئے، پوچھا بیٹی فاطمہ کیا حال ہے؟ عرض کی ابا جان بابا جان آج 3 دن ہو گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا، میں علی حسن حسین سب فاقے سے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا دل بھر آیا، ہاتھ اٹھا لیے۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فقر حضور کا اختیاری تھا، وگرنہ شان کا یہ عالم تھا۔ آج کی باری تعالیٰ جس طرح تو نے مریم بنت عمران کو جنت کے بے موسم پھل عطا کیے، آج ایسے ہی محمد و آل محمد کو جنت کا کھانا تھا۔ پھر فرما بیٹی فاطمہ اندر جا کے دیکھو، جا کے دیکھا تو خدا کی قسم سبز لی غلاف کے نیچے بھنی ہوئی رانے، سرید، شہد، جنت کے کھانے۔ فرمایا علی فاطمہ حسن حسین کھاؤ، یہ اللہ نے جنت سے تمہارے لیے بھیجے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فقر کو کیوں اختیار کیا؟ توجہ کریں، آقا علیہ السلام کے گھر میں مسلسل 40 روز مسلسل حضور کے گھر میں آگ نہیں جلی کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، ستو کھجوروں پانی پہ گزارا ہوتا تھا، اور 3 ماہ ایسے گزرے کہ گھر میں آگ نہیں جلی۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب تک آقا علیہ السلام ظاہری حیات میں ہمارے ساتھ رہے، کبھی بھی ایک وقت میں گھر میں 2 ہنڈیاں نہیں پکی، ساری زندگی زہد سے گزاری اور فقیری سے محبت کی۔ میں سمجھتا ہوں تاجدار کائنات اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے میری امت کے غریب بہت ہوں گے، مسکین بہت ہوں گے، فاقے ہوں گے، تنگیاں ہوں گی، غربت تنگ کرے گی، افلاس پریشان کرے گا۔ میرے آقا نے جان بوجھ کر فقیری اختیار کی تاکہ میری امت کے غریب اپنے آقا کی زندگی کو دیکھ کے یہ دکھ سہ جائیں، محبوب کی سنت سمجھ کے یہ فاقے برداشت کر جائیں۔ اور پھر شان بیان کی میرے آقا نے۔ آقا علیہ السلام نے یہاں تک مسکینوں غریبوں کی دل جوئی کی کہ فرمایا میرے اللہ قیامت کے دن میرا حشر نشر غریبوں فقیروں کے ساتھ فرمایا۔ قطب مدینہ عبداللہ یافی یمنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غریبوں مسکینوں کی دل جوئی کے لیے تو اتنی بات ہی کافی تھی کہ سرکار فرما دیتے یا اللہ ان کا حشر نشر میں مصطفیٰ کے ساتھ کرنا، مگر فرماتے نہیں، آقا نے دل جوئی کی، عزت افزائی کی انتہا کر دی، یوں نہیں کہا کہ مولا ان کا حشر نشر میرے ساتھ کرنا، بلکہ اتنی عزت دی، کہا مولا میرا حشر نشر بھی ان دنال کرنا، ہائے ہائے ہائے، میرا حشر نشر بھی ان غریبوں کے ساتھ کرنا۔ پھر وجہ بیان کی آقا علیہ السلام نے،
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غریب لوگ ہیں نا، مسکین لوگ جن کو تم حقیر سمجھتے ہو اور سلام لینا بھی پسند نہیں کرتے، فرمایا یہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، 500 سال۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ جان پہچان رکھا کرو۔ کیا فرمایا؟ غریبوں مسکینوں کے ساتھ جان پہچان رکھو۔ آقا کیوں؟ فرمایا ان کا بھی ایک دن آنے والا ہے۔ آقا کون سا؟ فرمایا قیامت کا دن ان کا دن ہوگا۔ فرمایا آج یہاں جو تمہیں بہت مالدار نظر آتے ہیں، یہ اس دن غریب ہوں گے، اور غریب امیر ہوں گے۔ ان کی عمارت کا یہ عالم ہوگا، ان کی عزت افزائی کا یہ عالم ہوگا کہ رب ذوالجلال فرمائے گا اے غریبوں، اے مسکینوں، یہ دوزخی لوگ کھڑے ہیں، دوزخیوں کی صفیں ہیں، جاؤ ان میں چلے جاؤ، دیکھو کوئی ہے جس نے تمہیں کھانا کھلایا تھا؟ کوئی ہے جس نے تمہیں کبھی پانی پلایا تھا، کپڑا پہنایا تھا، حاجت روائی کی تھی؟ دیکھو جا کے، کوئی ملتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو، خود بھی جنت میں چلے جاؤ، اس کو بھی ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اور یہاں تک آقا علیہ السلام نے غریبوں کی دل جوئی فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا نبیوں میں سلیمان پیغمبر علیہ السلام، جن کا بھی بتایا مشرق سے مغرب تک کے بادشاہ تھے، فرمایا ان کو دیکھا، اور اپنے صحابہ میں عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا، یہ صحابہ میں سب سے بڑے مالدار تھے۔ فرمایا ان دونوں کو میں نے دیکھا کہ یہ حساب میں پھنسے ہوئے تھے، اور غریبوں کو دیکھا وہ جنتوں میں ٹہل رہے تھے۔ اور ایک روایت میں فرمایا میں نے دیکھا کہ سلیمان پیغمبر اور عبد الرحمن بن عوف پل صراط پہ گرتے پھر رہے تھے، کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے، چلا نہیں جا رہا تھا، پل صراط سے گزرا نہیں جا رہا تھا، اور غریبوں فقیروں مسکینوں کو دیکھا وہ جنتوں میں ٹہل رہے تھے۔ تو اس طرف بھی دھیان رکھا کریں، غربت ہے، فقیری ہے، افلاس ہے، زبان پہ شکوہ نہ آئے، اور رب کی تابع فرمانی نہ چھوڑیں، تو فقیر ہونے کی بھی یہ شان ہے۔ ایک اور حدیث پاک آپ کو سناؤں، توجہ کریں، یہ لمحہ فکریہ ہے، آپ کو ساری زندگی یہ بات فکر دیتی رہے گی۔ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو بلا کے، آپ کو پتہ ہے عرب میں بہت زیادہ گرمی، ہم سے بھی 2 گنا 4 گنا زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے دوپہر کے وقت ایک گرم پتھر تھا، آگ کی طرح گرم ہوا تھا، توجہ کریں، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلا لیا اور بلا کے فرمایا ابو ہریرہ، جی آقا، یہ صحابہ صفہ میں سے تھے، کیا یہ صحابہ صفہ میں صحابہ ساتھ ہیں، صوفی صحابہ؟ فرمایا ابو ہریرہ، جی آقا، ماں جوتے اتار دو، اتار دیے۔ فرمایا ننگے پاؤں اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے بتاؤ تمہارے پاس کیا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی آقا بس آج پرانا جا ٹاٹ ہی ہے حضور، جس کے ساتھ جسم میں نے لپیٹا ہوا ہے، جس سے بدبو آتی ہے اور پسینہ آتا ہے، پسینے سے بدبو آ رہی اور کئی مدت گزر گئی اور کوئی چیز پہننے کو نہیں ملی، بس یہی ہے۔ فرمایا اتر جاؤ، جاؤ بلال تم آ جاؤ، بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی آقا بس یہ پھٹا ہوا لباس ہی ہے اور کچھ بھی نہیں، میں اتر جاؤ۔ یہ صحابہ صفہ کو بلایا، ہر کوئی یہ کہتا رہا آقا نہ گھر ہے، نہ بار، نہ بیوی، نہ بچے، نہ پہننے کے لیے لباس، نہ کھانے کے لیے کھانا، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور فرماتے جا جا جا۔ آخر میں عبد الرحمن بن عوف کو بلایا، میں عبد الرحمن بن عوف تم بتاؤ تمہارے پاس کیا کیا ہے؟ ان کے پاس سینکڑوں بکریاں تھیں، سینکڑوں اونٹ تھے، اور لاتعداد ان کے پاس درہم و دینار تھے، زمینیں تھیں، مال مویشی تھے، بیویاں تھیں، بچے تھے۔ وہ پاؤں نیچے سے اب جل رہے ہیں، اور کبھی وہ پاؤں اٹھاتے ہیں، کبھی وہ اٹھاتے ہیں، کبھی وہ اٹھاتے ہیں، کبھی وہ رکھتے ہیں۔
اور مال ہے کہ ختم نہیں ہو رہا. آقا میرے پاؤں جل گئے. فرمایا لوگوں دیکھ لو حشر کے دن بھی ایسے ہی ہوگا. غریب ایسے بھاگتے جائیں گے, مالدار پھنستے جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اگر مال آپ کمائیں اور اس مال کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں, نماز کا وقت آئے نماز بھی پڑھنے نہ جائیں, اور دکان پہ بیٹھ کے آپ ملاوٹ کریں, ڈنڈی ماریں, دھوکہ دیں, بے ایمانی کریں, ہاں جی, اور اللہ پاک کے جو حکام ہے وہ نہ مانیں, تو یہ مال دیکھ لینا اس طرح موجب عذاب بن جائے گا. اب سنیں, مال ہو اور مالدار ہو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کی طرح. اب گفتگو شروع ہوئی. جناب سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کی طرح مالدار ہو اور مال کو پھر اللہ کی راہ میں لٹانے والا ہو, تو پھر یہ مال موجب خیر ہی خیر ہے. پھر یہ مال محمود, یہ مال مال محمود بن جائے گا, اچھا مال بن جائے گا. اب سنیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سنیں آپ. آپ دیکھیں جب غزوہ تبوک ہوا, غزوہ تبوک ہوا, اس موقع کی بات ہے. یہ جو تبوک کا مقام ہے یہ مدینہ پاک سے 660 میل کے فاصلے پر تھا. 660 میل کے فاصلے پہ تبوک تھا. توجہ کریں, حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی, غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی, حدیبیہ میں 1500 تھی, فتح مکہ کے وقت 10,000 تھی, غزوہ حنین میں 12,000 تھی, مگر فرماتے ہیں تبوک میں 40,000 سے لے کے 70,000 تک لوگ تھے, اور 660 میل کا فاصلہ تھا. اب اتنے لوگوں کے لیے سواریاں چاہیے, سامان حرب چاہیے, جنگی سامان چاہیے, کھانے کے لیے کھانا چاہیے, سواریاں چاہیے. تو حضور علیہ السلام کو فکر لاحق تھی. بار بار آقا علیہ السلام کھڑے ہو کے فرماتے, سرکار ترغیب دیتے, ترغیب دلاتے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو, اٹھو جو دے سکتے ہو دو. جب سرکار ترغیب دلا رہے تھے کھڑے ہوئے, حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے, عرض کی آقا میں 100 اونٹ بمائے ساز و سامان پیش کرتا ہوں. اب اتنے بندے 70,000 بندہ 100 اونٹ کیا کرے گا. آقا علیہ السلام پھر کھڑے ہوئے, پھر ترغیب دلائی. حضرت عثمان غنی نے پھر عرض کی آقا میں 200 اونٹ اور بمائے ساز و سامان پیش کرتا ہوں. پھر سرکار تیسری بار پھر کھڑے ہوئے, پھر ترغیب دلائی. حضرت عثمان غنی عرض کرتے آقا میں 300 اونٹ بمائے ساز و سامان اور پیش کرتا ہوں. آپ پڑھ کر دیکھیں, ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے وعدہ تو 600 اونٹ کا کیا, مگر خدا کی قسم جب دینے کی باری آئی 950 اونٹ بمائے ساز و سامان پیش کیے, اور 1000 کا اجر پورا کرنے کے لیے ساتھ 50 گھوڑے بھی پیش کیے, اور پھر 1000 دینار لائے اور آقا کے دامن میں ڈال دیے. تاجدار کائنات منبر سے اس طرح اتر رہے تھے کہ بار بار حضور ان کے اندر ہاتھ مارتے تھے, ان کو بار بار الٹ پلٹ کر کے دیکھتے تھے, اور یہ فرماتے ہوئے حضور اتر رہے تھے آج کے بعد عثمان تو جو مرضی کر, تجھ سے حساب کتاب ہی نہیں ہے. حساب کتاب ہی نہیں. اندر آ جاؤ. عظمت عثمان ذوالنورین, عظمت صحابہ و آل و اصحاب. اس طرح مال ہو اور اس طرح پھر آپ دیں, ہاں جی, تو پھر مال مال محمود ہے. پھر سنیں, چاہے روما, یہ ایک مدینہ پاک میں کنواں تھا جس کا پانی بہت میٹھا تھا, بڑا شیریں تھا, بڑا زود ہضم تھا,
اس کے علاوہ سارے مدینہ پاک میں پانی کڑوا تھا، کھاری تھا. اور یہ ایک یہودی کا کنواں تھا، روما نامی وہ شخص تھا. تو وہ پانی قیمتاً بیچتا تھا، پیسے لے کے دیتا تھا. حضور علیہ السلام کو، حضور کے صحابہ کو بڑی تنگی تھی کہ اب ادھر سے ہجرت کر کے آئے تھے، غربت کا عالم تھا، مفلسی تھی، گھر بار نہیں تھے، بڑی پریشانی تھی. آقا علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے. فرمایا اے یہودی، یہ کنواں جو ہے، سرکار نے فرمایا اس کو جنت کے عوض میرے ہاتھ میں بیچ دے. یعنی یہ کنواں دے دے، مسلمانوں کے لوگوں کے لیے وقف کر دے، میں اس کے بدلے میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تجھے جنت ملے گی اور حوض کوثر کے جام ملیں گے. حوض کوثر کی نہریں اور چشمے تجھے دیے جائیں گے. وہ کہنے لگا جی نہیں، میرا گزر بسر اس پہ ہوتا ہے، میرے بچوں کا گزر بسر اس پہ ہوتا ہے، میں نہیں دے سکتا، مجبوری ہے میری. حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو پتہ چلا کہ حضور کی یہ خواہش ہے اور وہ دیتا نہیں. آپ اس کے پاس تشریف لے گئے. فرمایا اوے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میرے آقا کی چاہت ہے، میرے محبوب کی خواہش ہے، اپنے لب ہلا، اپنے منہ سے جو چیز چاہتا ہے مانگ. اس نے 40,000 روپے مانگے. 40,000. اتنے کا وہ نہیں تھا، 10,000 کا تھا، 20 کا تھا، جان بوجھ کے 40. حضرت عثمان غنی نے اسی وقت نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھا اور تاجدار کائنات کے نام کی رسید بنوا لی اور لے کے آگے. عرض کی آقا میں نے سنا ہے آپ نے اس کو ایسے کہا تھا. ہاں میں نے ایسے کہا تھا، جنت اور اس کے بدلے میں جنت کے کرشمے ملیں گے. تو آقا اس نے نہیں دیا، میں اس سے مال سے خرید کے لے آیا ہوں اور یہ پرچی، یہ رسید دیکھے آپ کے نام کی بنوا کے لایا. تو اب دیکھیں تمام سیرت نگار لکھتے ہیں حضرت عثمان غنی کی یہ شان ہے. یہ الفاظ ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے خاص. حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے پاس مال طیب و طاہر تھا. باقی بھی لاکھوں صحابہ تھے، ہزاروں صحابہ حضور کے تھے، مگر کسی کے پاس اتنا مال نہ تھا کہ یوں جنت خرید لیتے. حضرت عثمان غنی کی یہ شان ہے. کملی والے آقا نے کئی بار جنت فروخت کی ہے اور عثمان نے مال دے کے جنت خرید لی ہے. اگر آپ مال دے کے جنت خریدتے ہیں تو پھر تو مال یہ بہت آسان ہے، بڑی اچھی چیز ہے. پھر یہ مال کیوں جی، پھر تو یہ اچھی چیز ہے. اسی طرح آپ پڑھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا دور خلافت ہے. قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے بلک رہے تھے، بڑی پریشانی تھی، مخلوق خدا بہت تنگ تھی، بڑی پریشان تھی. حضرت ابو بکر صدیق کو باطناً روحانیتاً کشفاً اطلاع ہو گئی. آپ باہر تشریف لائے. فرمایا لوگوں پریشان نہ ہو، آج اللہ تمہاری مشکل آسان کر دے گا. بس تھوڑی دیر گزری، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ غلے کے بھرے ہوئے آ گئے. 1000 اونٹ غلے کے بھرے ہوئے آ گئے. مدینہ کے تاجر جمع ہو گئے، آ کے کہنے لگے جی ہمیں بیچ دے. ہمیں فرمایا کیا دو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم 20% تک نفع دیتے ہیں، 20% نفع دیتے ہیں، ہمیں دے دیں. آپ نے فرمایا جا کم کر، میں نے اس تو بھی زیادہ مل رہے ہیں، اس سے زیادہ. فرمایا تو کل مال کا 20% دیتا ہے، مجھے رب ہر 1 روپے پہ 10 گنا دے رہا ہے، مجھے ہر روپے پہ 10 گنا مل رہا ہے. انہوں نے کہا جی مدینے کے تاجر تو ہم ہیں، ہم سے زیادہ کون دے رہا؟ فرمایا اللہ دے رہا ہے. اور وہیں کھڑے کھڑے سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں دیکھو. ہاں جی. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ایک مرتبہ حضور کی دعوت کی. اب یہ پیغام ہے، یہ توجہ کریں، یہ سبق ہے، اس کو اپنے اپنے قلب و باطن میں جاگزین کر کے لے جانا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے. داتا صاحب نے کشف المعجوم میں لکھا ہر جمعے کو آپ غلام آزاد کرتے. اور عبادت کا یہ حال تھا، عبادت کے ساتھ آپ کے دل کی مانوسیت کا یہ عالم تھا، سجدوں کے ساتھ، قیام کے ساتھ، تلاوت کلام پاک کے ساتھ قلبی وابستگی کا یہ عالم تھا
فطر کی نماز میں کھڑے ہوتے تیسری رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین صرف یہ نہیں کہ مالدار تھے اور مال دیتے تھے، ساتھ عبادت کا بھی یہ حال تھا۔ ساری کی ساری زندگی تاجدار کائنات کی سنت کی مطابقت میں تھی، مال بھی دیتے تھے اور عبادت کا بھی یہ عالم تھا کہ پوری رات اللہ کے حضور قیام میں گزار دیتے تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیتے تھے۔ اور پھر عاجزی کا یہ عالم تھا، انکساری کا یہ عالم تھا، دل کی قلبی طہارت کا یہ عالم تھا۔ ہم میں سے کسی کو 4 لفظ آ جائیں اس کے دل کے اندر شیطان رعونت ڈال دیتا ہے، 4 پیسے آ جائیں ہمارے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، ہم فرعون بن جاتے ہیں، عہدہ منصب مل جائے تکبر آ جاتا ہے، بندے کو بندہ نہیں سمجھتے۔ آؤ سیدنا عثمان غنی سرکار کے دربار میں لے چلو۔ حضور داتا صاحب کی کشف المحجوب پڑھ رہا ہوں، داتا صاحب فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ کے دور خلافت کے دنوں کی بات ہے، جب وہ امیر المومنین تھے، ان دنوں کی بات ہے، اور آپ کے اپنے درجنوں 20 غلام تھے، ساری امت ہی آپ کی غلام تھی۔ جب آپ امیر المومنین ہوئے، سب مومنوں کے امیر ہوئے، ہاں جی، تو سب امت مسلمہ ان کی غلام تھی۔ مگر عین ان دنوں کی بات ہے جب آپ خلیفۃ المسلمین تھے۔ توجہ کریں، گھر سے نکلے، جنگل میں گئے، اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں اکٹھی کی، گٹھا بنایا اور اس گٹھے کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیا۔ عام شخص نہیں ہے، امیر المومنین ہیں، اور عام شخص نہیں ہے، صحابہ میں سب سے بڑے مالدار ہیں، اور غلاموں نوکروں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور بادشاہ وقت ہیں، اور خود لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے جا رہے ہیں۔ کسی شخص نے کہا حضور آپ کو کیا حاجت پڑی یہ لکڑیاں اٹھانے کی؟ آپ نے فرمایا شخص انا اجرب نفسی، میں نے چاہا کہ میں اپنے نفس کا تجربہ کروں، میں نے چاہا کہ دیکھوں میں خلیفۃ المسلمین بن گیا ہوں، کیا یہ خلافت ملنے کی وجہ سے اس کے اندر رعونت تو نہیں آ گئی؟ تکبر، خود پسندی، عجب، نخوت، غرور، گھمنڈ تو نہیں آ گیا؟ فرماتے ہیں شخص خدا کی قسم جنگل میں گیا ہوں، اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں اکٹھی کی ہیں، گٹھا باندھا ہے، سر پہ رکھا ہے، چل کے آیا ہوں، سارا شہر مدینہ گزر آیا ہوں، خدا کی قسم ایک بار بھی نفس نے نہیں کہا عثمان امیر المومنین ہو کے لکڑیاں اٹھا کے جا رہا ہے۔ داتا صاحب فرماتے جب تک تیرا دل اس طرح خود پسندی سے پاک نہیں ہوتا تب تک تجھے ولایت کی ہوا نہیں لگ سکتی۔ ہائے ہائے، یہ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں جب تک تیرا دل اس طرح خود پسندی سے، عجب سے، تکبر سے، میں سے پاک نہیں ہوتا تب تک تجھے ولایت و معرفت کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی۔ ہم تو عبادت کر کے بھی اس پہ تکبر کرتے ہیں، میں بڑا صاحب تہجد ہوں، میں بڑی اللہ اللہ کرتا ہوں، اس پہ بھی تکبر کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت عثمان غنی ہیں، یہ سخاوت کا عالم ہے کہ حضور کی دعوت کی، گھر بلایا، سرکار ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، میرے آقا قدم اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں 1، دوسرا قدم اٹھایا کہتے 2، تیسرا اٹھایا 3، حضور کے ہر قدم کو گن رہے ہیں۔ فرمایا عثمان میرے قدموں کی گنتی کیوں کر رہا ہے؟ عرض کی آقا دل میں تہیہ کیا ہے محبوب میرے گھر آئے گا، جتنے قدم اٹھا کے آئے گا ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کروں گا۔ تو یہ مالداری کا عالم ہے، پھر یہ سخاوت کا عالم ہے، پھر یہ عبادت کا عالم ہے، پھر یہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دینا یہ تلاوت کا عالم ہے، پھر یہ عاجزی اور قلبی طہارت کا عالم ہے۔ اے صاحبان مال اگر چاہتے ہو کہ فلاح پا جاؤ تو حضرت عثمان کی سیرت کو اپنا لو، حضرت سیدنا عثمان غنی کی زندگی کو اسوہ بنا لو، مالدار ہو کے سارا کچھ کر کے دکھا دیا ہے۔ عبادت بھی کرنی ہے، سخاوت بھی کرنی ہے، عاجزی بھی کرنی ہے۔ تو پھر دیکھیں میں جب یہ مطالعہ کر رہا تھا تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ڈالی،
जब इस तरह से आप हो जाएंगे कि अल्लाह ने आपको माल दिया है, फिर आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, नेकी के कामों में, मस्जिद बनवाते हैं, मदरसे बनवाते हैं, गरीबों मिस्कीनों पे खर्च करते हैं, साथ नमाज बाकायदगी से पढ़ते हैं, रातों को जाग के अल्लाह की इबादत करते हैं और दिल को आजिज़ी और के साथ मुज़य्यन रखते हैं, तकब्बुर से पाक करते हैं। तवज्जो करें, ये मेरे दिल में अल्लाह ने बात डाली कि फिर इस तरह के अगर आप मालदार हो जाएं तो खुदा की कसम आपको तो रब बगैर हिसाब किताब के बख्शे ही गा। और ऐसे मालदारों का हशर नशर अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा और सालीन के साथ हो ही गा। फरमाया जब जाएंगे तो 70-70 हज़ार गुनाहगारों को बख्शवा के साथ लेके जाएंगे। सुभान अल्लाह। हज़रत उस्मान गनी की ये शान है। हुज़ूर ने फरमाया मेरा उस्मान जब जाएगा तो 70,000 जहन्नमियों को छुड़वा के शफात करके बख्शवा के अपने साथ लेके जाएगा। तो मालदारों ऐसे मालदार बनो, ऐसे मालदार बनो। ये नहीं कोई महफल आई तो 10,000 20,000 खर्च कर दिया, 50,000 खर्च कर दिया तो नमाज पढ़ी ही ना, और बाकी हज़ूर अलैहिस्सलाम के उसवे और सीरत को अपनाया ही ना, बाकी रब्बे कायनात के जो हकाम हैं उनको अपनाया ही ना। नहीं, अगर आप चाहते कामयाब हो तो हज़रत उस्मान गनी की ज़िंदगी बताई इस तरह से करें। आप प्यार करते हैं, मोहब्बत कर देंगे। मेरे क़िबला हाजी साहब बैठे, मेरा ध्यान नहीं गया, हजरियात साहब, ये साल से हमारे साथ इनका प्यार है, साल से, कम अज़ कम 18-20 साल हो गए। तो ये पहले लिंक रोड पे होते थे, वहाँ से हर रोज़ यहाँ दर्स में आना। अब ये वो आगे बाड़ा स्टार चले गए वहाँ पे, वहाँ से हिसाब लगा लें, कोशिश करते हैं हफ्ते में 1-2 बार आए, और बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी खिदमत करते हैं, मस्जिद की खिदमत करते हैं, ख़त्मात में हिस्सा लेते हैं। तो ये सारा कुछ हो और साथ नमाज ही ना हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ जी, अगर बात अच्छी लगे तो संभाल के दिल में रख लेना, ना सही लगे तो वापस यहाँ पे रख देना। हाँ जी, सुभान अल्लाह। इस तरह से अगर दोस्तों हम अल्लाह ताला की बारगाह में माल देते हैं तो फिर ये माल मुस्तहसन है। अब आओ हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह की बारगाह में ले चलो। इमामुल अइम्मा फिल हदीस, इमामुल फ़िक़्ह, इमामुल ज़ुहद, इमामुल तक़वा, मेरे आप सब के इमाम हैं। कुल इमामों के आप इमाम हैं। मुझे अपने इमाम से इश्क है। मैंने इमाम आज़म हनीफ़ा की बड़ी शान बयान की है, मेरे सैकड़ों खिताब इस पे मौजूद हैं। यहाँ बार जा के लोगों को बताया इमाम साहब की क्या शान है। 100 बार आपको दीदारे बारी ताला नसीब हुआ है। 40 साल तक आपने इशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ी है, और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपकी हुजूरी का ये आलम था कि जब भी बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाते और सलाम अर्ज़ करते अस्सलामु अलैकुम या सय्यदुल मुरसलीन, तो हुजूर की बारगाह से जवाब आता वालेकुम अस्सलाम या इमामुल मुस्लिमीन, ऐ मुसलमानों के इमाम तुझ पर भी सलाम। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा बहुत मालदार थे। वक्त नहीं ना, मैं मुख्तसर बस 1-2 बातें कहूँगा। बड़े मालदार थे आप, यूँ कह लेंगे आपका नसीब था कि मट्टी पकड़ते थे वो भी सोना हो जाती। और तक़वे का, तहारत का ये आलम था कि अपने कारोबार में बेईमानी नहीं करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, झूठी कसम नहीं खाते थे। मैंने पढ़ा एक मरतबा आपकी दुकान थी कपड़े की, हमारे शेख साहब बैठे हैं, खालिद साहब माशाल्लाह, हाँ जी, तो कपड़े का काम था, शेख साहब का भी है, कपड़े का काम था। तो हज़रत इमाम आज़म हनीफ़ा के बेटे का नाम है हम्माद। उन्होंने ऐसे थान खोला, हमारे यहाँ पे आप तारीफ़ करते हैं ना जी, बहुत अच्छा कपड़ा है जी, बिल्कुल नया है जी, करते हैं ना इस तरह की, याद करोगे जी, इस तरह के अल्फाज जुमले बनाए हुए हैं। तो अरब के लोग जब अपने माल की तारीफ़ करते तो उनका अंदाज़ ये था, वो दिखाते और कहते सल्ले अला मोहम्मद। क्या कहते? सल्ले अला मोहम्मद। उनका अंदाज अपने माल की तारीफ़ करने का ये था, वो कहते सल्ले अला मोहम्मद। जब आपके बेटे हम्माद ने थान खोला और कहा सल्ले अला मोहम्मद, इमाम आज़म हनीफ़ा जलाल में आ गए, गुस्से में आके कपड़ा हाथ से छीन लिया, फरमाया ओए ये कपड़ा बेचना अब हमारे ऊपर हराम हो गया है। दुकानदार को यह हक नहीं है अपनी शय की तारीफ करे।
दुकानदार को इजाज़त नहीं अपनी चीज़ की तारीफ़ करे। और तकवे का यह आलम था। कोई खातून कपड़ा लेके आई बेचने के लिए, मैं माई कितने का है? उसने कहा जी 100 रुपया दे दें। मैं नहीं, ये खातून आपको गलती लगी है, यह आपका कपड़ा महंगा है। कोई दुकानदार ऐसा करता है? वो तो जल्दी नाल देगा। उसने कहा जी आप फिर बता दें। मैं नहीं, ये आप गलत बता रही हो, 100 रुपया थोड़े मांगो। उसने कहा जी 200 दे दें। पर मैं आप भी थोड़े मांग रही हो। उसने कहा 300 दे दें, मैं आप भी थोड़े मांग रही हो। उसने कहा फिर 400 दे दें, मैं आप भी थोड़े मांग रही हो। उसने कहा जी आप मेरे साथ मजाक करते हैं। मैं नई दुकान बाजार में चली जा, फलां फलां जो ताजर है उनसे जाके पूछा। वो उसके पास गई, जाके कहा मैं ये मेरा कपड़ा कितने का है? उसने कहा ये 500 रुपये का है। वापस आए इमाम साहब। ये इमाम आज़म के तक़वे का आलम है कि गाहक की ला इल्मी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। बाजार से जब वो पूछ खुद वो 100 का दे रही है, आपने उससे 500 रुपये का ख़रीदा। ये तिजारत का आलम था। एक मरतबा आपने अपने मुलाजम को कहा ये खजूरें हैं, ये ख़राब हैं, ये सही, चूँकि ये बाज़ार से बड़े ताजर आए हुए हैं ना, तो जानबूझ के ये मैं चीज़ें लाया हूँ दरमियान में। तो आपने फरमाया ये खजूरें बहुत अच्छी हैं और ये इनमें ख़राब है, तो इनको अलग अलग बेचना, इनके अलग कीमत बताना, इनके अलग बताना। वो ज़ालिम ने जुल्म किया, वो सारी मिला के महंगे दामों सारी बेच दी। और मुलाजम फिर नंबर भी बना दे ना, उन्हें समझा था तो बड़े खुश होंगे। जब वापस आया तो फरमाया खजूरें बिक गई जी, बिक गई। मैं अलग अलग बेची? नहीं जी, कट्ठिए बेचती हैं। अब मैं ज़ालिम, तूने अपने आप पे भी जुल्म किया और मेरे ऊपर भी जुल्म, खुद भी हिलाक हुआ, मुझे भी हिलाक कर दिया। फरमा अब ये पैसे हमारे ऊपर हराम हो गए, ये गरीबों में बांट दो। ये इमाम आज़म अबू हनीफा। दुकान पे कपड़ा था, उसमें कोई ऐब था, ख़राबी थी, तो मुलाजम को कहा जब कोई गाहक आए उसको ये दिखाना और उसको बताना कि भाई इसमें ये ऐब है, फिर वो ले तो उसकी मर्ज़ी। तो पीछे से उसने बताया ही नहीं और महंगे दामों बेच दिया। वो गाहक लेके चला गया। आप आए तो आपने वहाँ यहाँ कपड़ा था, किधर गया? उसने कहा जी बेच दिया। वह कितने का? वह इतने का। वो ऐब बताया था? कहा जी नहीं। फरमाया बर्बाद हो गया तू और हमें भी कर दिया। कहाँ का बंदा था? का मदीने का था। खुदा की कसम कूफे से सफर करके मदीना गए, मस्जिदों में नमाजें पढ़ते फिरे कि कहीं वो बंदा मिल जाए। आखिर एक मस्जिद में एक बंदा मिला, उसने वो कपड़ा पहना हुआ था, ने हाथ पकड़ लिया। फरमाया ये कपड़ा तूने कहाँ से लिया? उसने कहा कूफा से लिया, फलां चौक फलां जगह पे दुकान थी। फरमाया यार इसमें एक ऐब था, मेरे मुलाजिम ने तुझे बताया नहीं। अंग्रेजी जी हाँ मैंने घर आके देखा। मैं मदीना से कूफा से तेरे पास आया हूँ माफ़ी मांगने के लिए, और ये इतने पैसे तो वापस ले। ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा है। तो ये हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हैं। माल तिजारत शान थी आपकी, ये आपका मुकद्दर था, नसीब था ये कि मट्टी पकड़ते तो वो सोना हो जाता। और जितना नफ़ा रब देता था, खुदा की कसम इमाम आज़म अबू हनीफा सारा का सारा नफ़ा उलमा पे और तुलबा पे खर्च करते थे। उलमा पे और तुलबा पे खर्च करते थे। आपके शागिर्द हैं हज़रत इमाम अबू यूसुफ, वो फरमाते हैं खुदा की कसम 20 साल तक इमाम साहब ने मेरा और मेरे तमाम घर वालों का खर्च अपनी जेब से दिया है। और इमाम साहब फरमाते थे अबू यूसुफ बस तू पढ़ा कर और पढ़ाया कर, ये फिक्र न कर। हाँ जी, ऐसे भी इमाम हुए। खुदा की कसम अपने इमाम पे रश्क आता है। वो शागिर्द कौन ऐसा उस्ताद है, कौन ऐसा मुर्शद है जो मुरीदों को यूं देता हो, जो शागिर्दों का यूं ख्याल करता हो। ये कुल इमामों के इमाम इमाम आज़म अबू हनीफा हैं। जितना भी नफ़ा हासिल होता सब गरीबों पे, मस्कीनों पे, उलमा पे, तुलबा पे खर्च करते थे। और मैंने पढ़ा हज़रत सुफियान सौरी, हज़रत इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत याहिया बरमक्की रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े ताजर थे, बड़े मालदार थे। ये हर महीने 1000 रुपया इमाम सुफियान सौरी को देते थे, तोहफ़ा हदिया देते थे। और हज़रत इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह रात के वक्त खलवत गजी जब होते, सर सजदे में रख के अर्ज करते बारी ताला याहिया बरमक्की ने दुनिया में मेरी किफायत की है, तू इसकी आखिरत में किफायत फरमा।
اس نے دنیا میں میرے لیے آسانی کی ہے، تو اس کے لیے آخرت میں آسانی فرما۔ پھر یہ یحییٰ برمکی انتقال کر گئے، گھر والوں نے دیکھا، پوچھا حضور کیا بنا؟ فرمان لگے سفیان ثوری کی دعا سے رب نے بخش دیا ہے۔ سمجھے؟ یہ اولیاء کا اور اللہ والوں کا طریقہ رہا۔ تو عزیزان محترم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا، اسی طرح حدیث پڑھ رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 آدمیوں پہ رشک کرنے کی اجازت ہے۔ اب ہم تنگوش ہو جائیں، حسد کرنے کی بالکل اجازت نہیں۔ حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ یا اللہ اس کا جو مال ہے، کوئی مصیبت کوئی بلا پوے ختم ہو جائے، ہاں جی، غریب ہو جائے گی، اس کا برا چاہنا، اس کے لیے برا سوچنا، اس کے بارے میں بری خواہش کرنا، یہ حسد ہے۔ حسد کی اجازت نہیں، رشک کی اجازت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 آدمیوں پر رشک کی اجازت ہے۔ کون کون سے؟ فرمائے ایک وہ صاحب علم جس کو رب نے علم دیا ہو اور وہ لوگوں کو پڑھاتا ہو، تربیت کرتا ہو، اصلاح کرتا ہو، علم دیتا ہو، قلب و باطن کو علم کے نور سے منور کرتا ہو، دیکھ کے رشک سے کہنا مولا ہائے کاش میرے پاس بھی علم ہوتا، میں بھی یوں پڑھاتا۔ حضور نے میں اس رشک کی اجازت ہے۔ یا فرمایا اللہ نے کسی کو مال دیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، غریبوں پہ خرچ کرتا ہو، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، مسکینوں پہ مسجدیں بنواتا ہو، مدرسے بنواتا ہو، ہسپتال بنواتا ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اس پہ رشک کرنا ہائے کاش مولا میرے پاس بھی ہوتا، میں بھی یوں خرچ کرتا۔ بھائی یہ 2 بندوں پہ رشک کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح بڑی خوبصورت آپ کو حدیث سناؤں، مجھے تو پڑھ کے وجد ہو گیا۔ یہ خصوصی تحفہ ان کے لیے جو اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ جو میرا موضوع تھا صاحبان فضل لوگ کون ہیں، یہ وہ بات ہے۔ ایک مرتبہ مالدار جن کو اللہ نے دولت و ثروت سے، مال و منال سے، درم و دینار سے نوازا تھا، وہ ڈھیر لگا کے مال کر بیٹھے تھے اور غریبوں کو بانٹے جا رہے تھے۔ توجہ کرنا، بانٹے جا رہے تھے، آنے والوں کی جھولیاں بھر رہے تھے۔ کچھ اصحاب صوفی صحابہ، غریب مسکین لوگ، فقیر لوگ، انہوں نے دیکھا، ان کے دل کو بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ دوڑتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی آقا حبیبی یا رسول اللہ، لجپال آقا، مالدار سارا میرا لوٹ کے لے گئے، مالدار بازی لے گئے۔ میں کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے وہ جھولیاں بھر بھر کے مال دے رہے ہیں، درم و دینار دے رہے ہیں، مال و منال دے رہے ہیں، سونا چاندی دے رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم رنجیدہ نہ ہو، تم جاؤ ان کے سامنے کھڑے ہو کے تم اللہ کا ذکر کرنے لگ جاؤ۔ فرمایا تمہارا اللہ کا ذکر کرنا ان کے مال خرچ کرنے سے افضل ہے۔ اب وہ آ گئے فقیر، مالدار مال دے رہے تھے اور وہ سامنے کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرنے لگ گئے، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کا ذکر کرنے لگ گئے۔ مالداروں نے جب دیکھا کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مال تو وہ دے ہی رہے تھے، ساتھ زبان سے ذکر بھی کرنے لگ گئے۔ ہائے ہائے ہائے، مال تو دے ہی رہے تھے، ان کو دیکھ کے ساتھ زبان سے ذکر بھی کرنے لگ گئے، ہاتھوں سے مال دیتے تھے، زبان سے ذکر اللہ کرتے تھے۔ وہ فقیر پھر روتے ہوئے گئے، عرض کی آقا مال تو وہ دے ہی رہے تھے، ہمیں دیکھ کے وہ ذکر بھی کرنے لگ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس پہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ بس یہ دل پہ لکھ کے لے جاؤ، یہ دل پہ لکھ کے لے جاؤ۔ مال حلال ہے اور رب کی راہ میں آپ دیتے ہیں، اور ساتھ نماز کا وقت آتا ہے نماز بھی پڑھتے ہیں، ہاں جی، اور دکان پہ بیٹھ کے ترازو ہاتھ میں پکڑ کے ڈنڈی نہیں مارتے۔ یاد رکھنا، اصل یاد رکھنا یہ ہے، ڈنڈی مارنے لگے تو آپ کہیں نہیں میرا رب دیکھ رہا ہے، ملاوٹ کرنے لگے، دھوکہ۔ آپ سنیں حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ تاجر
جو مال روکتا نہیں ہے کہ مہنگا ہوگا تو پھر نکالوں گا، ملاوٹ نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹی قسمیں نہیں کھاتا، فرمایا ایسے تاجروں کا حشر نشر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ بس تھوڑی سی سمت سیدھی کرنی ہے، صرف اللہ اللہ کرنے سے بندہ ان کے ساتھ نہیں پہنچتا، رزق حلال کمانے سے بھی یہ رتبے اور یہ شانے اور یہ مقام ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، یہ میں نے چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کیں۔ اب دیکھیں نا، آپ یہ سارا سبق سمجھ گئے ہیں، اور حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یاد آ گئے۔ آپ نے بھی ایک بات کہی ہے کشف المحجوب میں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کو حکومت اور سلطنت دے دے، توجہ کرنا، تو وہ کہتا ہے جی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت دے دے، درم و دینار دے دے، وہ کہتا ہے جی بڑا اللہ کا فضل ہے۔ داتا صاحب فرماتے کشف المحجوب میں، اوے حکومت و سلطنت مل جانا اگر یہ اللہ کا فضل ہے، تو داتا صاحب فرماتے ہیں اگر مال و حکومت و سلطنت مل جانا اللہ کا فضل ہے، تو پھر بتا فرعون سے بڑھ کر کس پر فضل ہوگا؟ فرعون سے بڑھ کر کس پر فضل ہوگا کہ جس کی حکومت مشرق سے لے کے مغرب تک تھی۔ فرمایا اگر کسی کو اللہ مال و دولت دے دے اور وہ کہے جی اللہ کا بڑا فضل ہے، ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا، داتا فرماتے اگر مال مل گیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے، تو بتاؤ پھر قارون سے بڑھ کر کس پر فضل ہوگا، جس کے خزانوں کی چابیاں 40 اونٹ اٹھاتے تھے۔ حضور پھر آپ سمجھا دیں صاحبان فضل کون ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں نہ حکومت و سلطنت والا صاحب فضل ہے، نہ مال و منال والا صاحب فضل ہے، نہیں لوگوں جس کا دل خدا کی محبت سے معمور ہو گیا ہے، یاد مولا اس کے قلب و باطن اللہ کی یاد کا محبت بن گئے ہیں، وہ لوگ صاحبان فضل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رزق حلال آپ کے پاس ہے، کروڑوں پتی آپ ہوں، مگر دل میں یار کی یاد بھی ہے، تو پھر آپ صاحب فضل ہیں۔ اور اگر مال آگے اور آپ نے رب کو بلا دیا ہے، تو پھر یہ مال مذموم ہے، یہ مال مذموم ہے۔ اب دیکھیں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، یہ سارا سبق سمجھ آ جائے گا۔ حضور علیہ السلام کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ثعلبہ بن حاتم، کیا نام ہے؟ یہ صحابی رسول تھے، سرکار کی بارگاہ میں لے کے جا رہا ہوں، توجہ کرنا۔ اب آپ کو یہ بھی جہت آپ دیکھیں نا کہ مال کیوں حضور نے منع کیا اور کون سا مال برا ہے، اور مال مذموم برا مال کون سا مال ہے۔ اب توجہ کریں، یہ پیغام ہے اصل۔ حضرت ثعلبہ بن حاتم حضور علیہ السلام کے صحابی تھے، سرکار پر ایمان لائے، حضور کے پاس رہتے تھے، حضور کی زیارت کرتے تھے، آقا کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ہاں جی، اور مسجد کے ساتھ ان کے لگاؤ کا یہ عالم تھا، ہر وقت مسجد میں رہتے، اور کثرت کے ساتھ مسجد میں رہنے کی وجہ سے لوگ ان کو حمامت المسجد، مسجد کی کبوتری کہتے تھے۔ یہ حضرت ثعلبہ بن حاتم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اور ہم میں سے بھی کئی لوگ درباروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں، مال آ جائے مال آ جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی آقا میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک مجھے صاحب مال بنا دے۔ کیا عرض کی؟ دعا کریں اللہ مجھے صاحب مال بنا دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ثعلبہ تو اپنے آقا کی زندگی نہیں پسند کرتا، ہمیں دیکھ کتنے دن فاقے رہتے ہیں، تو نہیں چاہتا تیرا حشر نشر ہمارے ساتھ ہو؟ نہیں آقا آپ کا کیا جاتا، آپ دعا فرما دیں۔ حضور نے پھر فرمایا ثعلبہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ پھر اصرار کیا، بار بار ضد کر رہے ہیں، ایک بات کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں۔ حضور نے بڑا سمجھایا، نہیں یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں، آپ کا کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھا دیا، اللہم ارزقہ مالا، اے اللہ اس کو مال عطا کر دے۔ اب سننا بات، یہ ہے پیغام، دل میں نقش کرنا۔ عاصم صاحب، حضور علیہ السلام نے دعا فرما دی۔ اب آقا علیہ السلام کی حضور دعا کر دیں بندہ صاحب مال نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس کی بکریوں میں برکت دے دی،
اتنی برکت دے دی، اتنی برکت دے دی کہ مدینہ پاک میں رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں مل رہی تھی۔ وہ شہر مدینہ کے مجبور ہو گیا، بکریاں زیادہ تھیں تو شہر مدینہ کے باہر جا کے اس نے کوئی ہاتھا وغیرہ بنایا، کوئی جگہ، وہاں جا کے بکریاں لے گیا کھلی جگہ پہ۔ پہلے یہ عالم تھا، ہر وقت مسجد میں رہتا تھا، 5 نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتا تھا۔ اب یہ ہو گیا کوئی نماز جماعت کی ملتی، کوئی نہ ملتی، ہاں جی، کوئی جماعت کے ساتھ پہنچ جاتا، کوئی رہ جاتی۔ وہ قربت بھی گئی، وہ حضوری بھی گئی، وہ عبادت بھی گئی، وہ تلاوت بھی گئی، وہ زیارت بھی گئی، وہ صحبت بھی گئی، ہاں جی۔ اور پھر حتیٰ کہ مال میں اتنا مگن ہوا، اتنا مگن ہوا کہ اس کی اکثر ہی نماز رہنے لگ گئی، اکثر ہی نماز رہنے لگ گئی۔ پھر اور مال زیادہ ہو گیا، وہاں بھی نہ رکھا گیا، پھر اور دور چلا گیا۔ پھر لکھا ہے کہ وہ اتنا مال میں مگن ہو گیا کہ جمعے کے جمعے ہی آتا تھا۔ پھر اتنا مال فراخ ہو گیا، مال میں اتنا وہ پھنس گیا اس کی محبت میں، اس کی چاہت میں، اس کی فراوانی میں، کہ پھر اس کا جمعہ بھی رہ گیا۔ یہ چیز بری ہے۔ اگر آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور اس وجہ سے آپ کی نمازیں رہ جاتی ہیں، آپ کے جمعے رہ جاتے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں آپ ہلاک ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، ہاں جی۔ پھر حتیٰ کہ لکھا ہے کہ پھر وہ وقت آیا کہ وہ صرف عید کا عید ہی آتا تھا، پھر وہ وقت آیا کہ عید کی نماز بھی چھوٹ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم آ گیا کہ ان سے زکوٰۃ لو، تو حضور نے عاملین کو بھیجا۔ پہلے کہتا تھا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں، جن کے حقوق ہوں گے میں پورے حقوق دوں گا، یتیموں پہ خرچ کروں گا، غریبوں پہ خرچ کروں گا، مسکینوں پہ خرچ کروں گا، نیکی کی راہ میں خرچ کروں گا، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا۔ جب اللہ نے دو دیا تو وہ سارے عہد و پیمان سب بھول گیا۔ اب حضور نے عاملین کو بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ لے کے آؤ، تو کہتا جی جب اس نے حساب لگایا تو بہت زیادہ مال بن گیا، تو نفس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ کہتا جی نہیں نہیں، یہ تو جزیہ ہے۔ جزیہ ہوتا ہے جو غیر مسلموں سے لیتے ہیں، جو ہماری ریاست مطلب پاکستانی اسلامی جمہوریہ میں، ریاست پاکستان میں جو غیر مسلم رہتے ہیں، عیسائی، سکھ، ہندو وغیرہ، ان سے جزیہ لیتی ہے حکومت، جس کے بدلے میں ان کی مال جان کی حفاظت کرتے۔ تو کہتا یہ تو جزیہ ہے جی، میرے اوپر زیادتی ہے جی، میں سوچوں گا جی۔ اس نے جب یہ بات کہی اور پھر صحابہ واپس آئے اور رسول السلام کو بتایا، تو رسول السلام نے فرمایا ثعلبہ بن حاتب ہلاک ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کر دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا ان میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، باری تعالیٰ اگر تو اپنے فضل سے ہمیں عطا کرے تو ہم تیری راہ میں قرات کریں گے۔ اور فرمایا جب ہم نے دے دیا تو وہ سارے وعدے بھول گئے۔ اور پھر جب اس کو پتہ چلا کہ اس کی مذمت میں اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے، تو پھر وہ مال لے کے دوڑا حضور کے پاس آیا۔ آقا علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، فرمایا بدبخت چلا جا یہاں سے، تیرا مال لینے سے اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں وہ روتا ہوا آیا، مال پیش کیا۔ آپ نے فرمایا تاجدار کائنات نے نہیں لیا تو میری کیا مجال ہے، میں لوں۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کے دور میں آئے، انہوں نے فرمایا جب سرکار نے نہیں لیا ابو بکر صدیق میری مجال کیا، میں لوں۔ حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں وہ روتا روتا ہلاک ہو گیا۔ تو یہ والا دوست مال برا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو فراوانی دیتا ہے، آپ کے کاروبار میں اللہ وسعت دیتا ہے، کشادگی دیتا ہے، تو آپ اس کی وجہ سے اگر نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، ہاں جی، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر وقت تسبیح پکڑ کے بس اللہ اللہ ہی کرتے رہیں۔ کبھی کہا ہے میں نے، میرے آپ کتنے خطاب سنے، میں بس یہ کہتا ہوں کہ نماز کے وقت نماز پڑھ لیا کریں، اس کے بعد حلال کھائیں، خود بھی بچوں کو بھی کھلائیں، اپنی زبان سے اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، ہاں جی، تقوی اختیار کریں، نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھیں، بس کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کہتا۔ اور میں نے کئی مرتبہ آپ کو حدیث پاک سنائی ہے، میری بڑی محبوب حدیث ہے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، میرے آقا میں توحید و رسالت پہ ایمان رکھتا ہوں،
اس کے وقت بعد 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، رمضان شریف آ جائے تو روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ میرے اوپر فرض نہیں ہے، غریب ہوں، حج بھی نہیں ہے، استطاعت نہیں، تو یا رسول اللہ میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا توحید و رسالت پہ ایمان بھی ہے، نماز بھی ہے، روزے بھی ہیں۔ فرمایا تھوڑا اور اضافہ کر لیں۔ آقا کیا؟ فرمایا اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، زبان سے جھوٹ نہ بول، چغلی نہ کر، غیبت نہ کر، کالی فضول گوئی نہ کر، آنکھوں سے بد نظری نہ کر، پیٹ کے اندر حرام لقمہ نہ جانے دے، شرمگاہ کی حفاظت کر، اور باقی اعمال وہ اتنے کافی ہیں، حلال کھا۔ فرمایا تو کہتا ہے جنت میں چلا جاؤں گا؟ ہم اتنا کر لے، خدا کی قسم جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں نا، اس طرح میں مصطفیٰ کے ساتھ مل کے اکٹھا تو جنت میں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان صحابہ و اہل بیت۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ خیرات کرتے ہیں، سخی ہیں، سخاوت کرتے ہیں، سخی کی یہ شان ہے۔ حضور نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، فرمایا سخی اللہ کا محبوب ہے اگرچہ گناہگار ہی ہو، اگرچہ گناہگار ہی ہو، اللہ کا محبوب ہے۔ جو سخاوت کرتا ہے اس کی محبوب پہ خرچ کرتا ہے، امت پہ، اس کے بندوں پہ، مخلوق پہ خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے بھلے گناہگار ہی ہو۔ اور فرمایا البخیل عدو اللہ ولو کان عابدا، میں بخیل اللہ کا دشمن ہے بھلے وہ عابد ہی ہو۔ اب اسے آپ اندازہ کر لیں اللہ تعالیٰ کو سخاوت کتنی پسند ہے کہ گناہگار بھی بھلے ہو مگر سخی ہو۔ اللہ ماتا میرا محبوب ہے، میرے بندوں پہ خرچ کرتا ہے۔ ایک اور چیز یہ ضمناً میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے اندر یہ بہت کمی ہے، جن کو اللہ نے دیا نہیں یا دینے کی توفیق نہیں دی، وہ دوسرا دے گا نا تو اس کے بڑے کیڑے نکالیں گے، اس کی کمائی ایسے ہے، یہ ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتے ہیں نا ہم۔ توجہ کرنا، خاص بات کہنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے دوستو کہ یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، اس نے کہاں سے لیا، کیسے لیا، اللہ کی راہ میں دیا، اللہ قبول کرے نہ کرے، اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، سمجھے بات۔ اور دوسری بڑی بریک بات سمجھانے لگوں، یہ سمجھنا آپ، پھر ہمارے جیسے ملک میں جس کا سارا نظام ہی سود پہ چلتا ہے، حضور علیہ السلام نے میری امت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی سود سے بچنا بھی چاہے گا نا، اس کے دھوئیں سے نہیں بچ سکے گا۔ میں پڑھ رہا تھا، شاعری نے حدیث نے کہا دیکھو حضور کی بات کس طرح سچ ثابت ہوئی کہ سڑک کے اوپر کتنی گاڑیاں سود والی چل رہی ہوتی اور ان کا دھواں ہماری ناک میں جا رہا ہوتا۔ ہاں جی، یہاں سارا سسٹم، سارا نظام ہی حرام مال پہ چلتا ہے۔ آپ بڑے متقی ہیں، سیلاب آتے ہیں، یہاں زلزلے آتے ہیں، سارا یہودیوں نصرانیوں کا مال سب سیاستدان، وزیر، مشیر، غریب سب کھاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا تھا کافرانہ مال ہے۔ کون سا جی؟ پھر آپ کو بات سمجھاؤں، یہ بات سمجھے، دیکھو کوئی آدمی غیر مسلم ہو، کافر ہو، اللہ تعالیٰ کافر غیر مسلم اگر اللہ کی راہ میں کوئی کام کرتا ہے نا، جس طرح ہمارے ملک میں یا لاہور میں جتنے ہسپتال بنے ہوئے سارے غیر مسلموں کے بنے ہوئے ہیں، ہم باتیں بڑی کرتے ہیں، ہم تو آج تک ایک ہسپتال بھی نہیں بنوا سکے، 70 سال ہو گئے۔ ہاں جی، سارے سکھوں کے، ہندوؤں کے، یہودیوں کے بنائے ہوئے، انگریزوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی غیر مسلم کوئی نیکی کا کام کرے، آخرت میں اس کے لیے کوئی صلہ نہیں ہے۔ تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا ایمان لائے اور پھر اچھے عمل کرے، پھر قبول ہے۔ تو اس کے پاس ایمان ہے نہیں، مگر توجہ کریں نیکی تو اس نے کی ہے نا، ہسپتال بنایا، دیکھو لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ گنگا رام ہسپتال میں جا کے دیکھیں، آپ میو ہسپتال میں جا کے دیکھیں، خدا کی قسم لوگ بلکتے آتے ہیں، جان بلب ہوتے ہیں، اور دیکھیں وہ جہاں اٹھ کے تندرست ہو کے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے شیخ صاحب ماشاءاللہ ساری زندگی ہسپتال میں گزاری، لاکھوں لوگ شفا یاب ہو کے جا رہے ہوتے ہیں، تکلیف سے کراتے ہوئے آتے ہیں، ایسے انجیکشن لگاتے 1 سیکنڈ میں صحیح ہو کے وہ چل کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو فائدہ تو ہو رہا ہے نا، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بھلے آخرت میں اس کو فائدہ نہیں ملے گا، غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کسی کا رکھتا بھی نہیں ہے۔ میں چونکہ تیرے پاس ایمان نہیں، ہبا منصورہ، سارے اعمال تیرے ریت کے ذروں کی طرح بکھر جائیں گے، کام نہیں آئیں گے، مگر تو نے میری مخلوق کا بھلا تو کیا ہے، فائدہ تو پہنچایا ہے،
بھلے آخرت کو نہیں ملے گا، اے غیر مسلم میں کسی کا رکھتا نہیں، جا اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا مال اور زیادہ کر دیتا ہے، اللہ اس کو عزت اور دے دیتا ہے، کسی اور طریقے سے دنیا میں اس کا کوئی بدلہ اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ تو غیر مسلم کو بدلہ سلا مل رہا ہے، اور ایک مسلمان ہے، گناہ گار ہے، اس کے پیسے خواہ ملاوٹ والے ہی ہے، تو وہ مخلوق کو فائدہ پہنچائے تو بتاؤ اسے کون ہی فائدہ ہوگا؟ اور بھئی آخرت میں نا فائدہ صحیح۔ میں اس میں حدیث پڑھتا ہوں، استاد علامہ غلام سعیدی صاحب نے شرح مسلم میں حدیث لائی ایمان کے باب میں، کہتے ہیں ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ، وہ مسلمان ہونے سے پہلے کافر تھا، تو وہ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں مال دیتا تھا، بکریاں بانٹتا رہتا تھا، اونٹ تقسیم کرتا رہتا تھا، مال دیتا رہتا تھا، بہت خیرات کرتا تھا۔ تو وہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت ایمان سے بہرہ یاب کر دیا، مسلمان ہو گیا۔ تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، وہ مسلمان ہونے سے پہلے جو میں اتنا مال دیتا رہا وہ میرا کسی کھاتے لگے گا؟ تو یہ پیغام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور چلیا وہ ضائع نہیں ہویا، اے اس مال دی تو برکت ہے، اللہ نے تینوں دولت ایمان عطا کر دی۔ تو بھلے کسی کا مال صحیح نہ ہو، کسی بیمار کو دوائی لے کے دی فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ننگے کو کپڑا پہنایا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھلے آخرت میں فائدہ نہیں ملے گا، مخلوق کو تو نے فائدہ دیا ہے، مایا جا تجھے توفیق توبہ دے دیں گے، تیری کوئی بلا ٹال دیں گے، کوئی مصیبت دور کر دیں گے، تجھے توفیق ہدایت دے دیں گے، اپنے بندوں میں شامل کر لیں گے، اس گند سے نکال سے لے آئے۔ تو اس لیے آپ اپنا دل بڑا رکھا کریں، جس کا جو بھی معاملہ اس کو اللہ کے سپرد کریں، اللہ جانے اور وہ جانے۔ اس میں یہ چیز آپ سمجھیں جناب کہ مال آپ جتنا مرضی کمائیں، آپ کے دل کے اندر مال کی محبت نہیں آنی چاہیے۔ مال کی جتنا مرضی کمائیں، دیکھنا مال کے جس کے پاس مال نہیں ہے اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ کے ساتھ کوئی سلام لینا بھی پسند نہیں کرے گا۔ آپ جتنے مرضی نیک ہوں، صالح ہوں، پارسا ہوں، تہجد گزار ہوں، آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ کو کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا۔ آپ جتنے مرضی نیک صالح ہوں، آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ کی بچی بیٹھی بوڑھی ہو جائے گی، کوئی رشتہ ہی نہیں کرے گا۔ کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا شادی کرنے سے، نکاح کرنے سے بندے کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، دل دماغ میں گند بھرا رہتا ہے، دل اڑتا رہتا ہے، ہاں جی، برے وسوسے برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ میں نکاح کرنے سے بندے کا دل دماغ طہارت پا جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ایمان مکمل کرنے کے لیے بھی آج کل 10-12 لاکھ روپیہ کم از کم چاہیے، ہاں جی، ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ تلاوت کریں، آپ جہاد کریں، آپ ذکر کریں، صغیرہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ حج کریں، کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو حج کے لیے بھی 10-12 لاکھ روپے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو پیسوں کے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں۔ اب دیکھو کتنی شانیں سنا رہا ہوں، مسجدیں بنائیں، آپ مدرسے بنائیں، آپ ہسپتال بنوائیں، کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے۔ تو یہ سارا کچھ پیسوں سے، آپ سیدنا عثمان غنی کا ذکر کیا، پیسوں سے جنت خریدتے رہے۔ تو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیسے جنت خرید سکتے ہیں؟ ہم مال کمائیں، جتنا مرضی حلال طریقے سے کمائیں، لاکھوں پتی کروڑ، کوئی حرج نہیں ہے، مگر اولیاء و رفاع فرماتے ہیں اس مال کی محبت دل میں نہ آنے دیں، بس۔ اب یہ 1-2 باتیں سناتا ہوں، آپ کو لطف آئے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس طرح سمجھایا، آپ فرماتے ہیں دیکھو جس طرح کشتی بغیر پانی کے نہیں چلتی، پانی ہو تو اس کے اوپر کشتی چلتی ہے نا، اگر پانی نہ ہو تو کشتی نہیں چلتی، چلتی ہے کشتی؟ آپ فرماتے ہیں جس طرح کشتی بغیر پانی کے نہیں چلتی، اسی طرح زندگی کی کشتی بغیر پیسوں کے نہیں چلتی۔ باتیں کماؤ، جتنے مرضی کماؤ، حرج نہیں ہے، مگر اتنا دھیان کرنا جیسے کشتی بغیر پانی کے نہیں چلتی، وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ ماتے ایسے ہی زندگی کی کشتی مال کے بغیر نہیں چلتی، مگر آپ مال کماتے کماتے مال کی محبت میں یوں نہ کھو جانا کہ اس کی محبت دل میں آ جائے، اگر دل میں آ گئی تو پھر ڈوب جاؤ گے۔
اور زبردست آپ کا قول ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں دنیا ہاتھ سے چلی جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، دنیا دل سے چلی جائے تو بندہ ولی اللہ ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، عظمت شان اولیاء، عظمت و شان اولیاء۔ اس بار حضور غوث پاک رضی اللہ کا عمل بتاتا ہوں، آپ کی طبیعت سیراب ہو جائے گی، یہ سبق سارا سمجھ آ جائے گا۔ فیوز غوث یزدانی میں ہم نے پڑھا، حضور غوث پاک تشریف فرما ہے، جناب تشریف فرما ہے، ایک مرید دوڑتا دوڑتا آیا، اس نے آ کے عرض کی حضور بری خبر ہے۔ میں کیا ہوا؟ اس نے کہا جی وہ لاکھوں روپے کا جو مال آ رہا تھا وہ ڈوب گیا، جہاز ڈوب گیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بند کی، مراقبے میں چلے گئے، کافی دیر مراقبے میں رہے، پھر آنکھیں کھول کے مسکرا پڑے اور فرمانے لگے الحمدللہ۔ پھر کافی وقت گزرا تو پھر ایک شخص دوڑتا ہو، حضور مبارک ہو مبارک ہو، کیا ہوا؟ وہ جی وہ جہاز بچ گیا ہے، مال بچ گیا۔ پھر آپ نے آنکھیں بند کی، پھر مراقبے میں چلے گئے، کافی دیر مراقبے میں رہ کے پھر آنکھیں کھول کے مسکرا پڑے، فرمانے لگے الحمدللہ۔ مریدین نے عرض کی حضور ہمیں بات نہیں سمجھ آئی۔ اس نے کہا مال ڈوب گیا، پھر بھی مسکرائے الحمدللہ۔ اس نے کہا بچ گیا، پھر بھی مسکرائے الحمدللہ۔ فرمائے شخص جب اس نے کہا کہ جہاز ڈوب گیا، مال غرق ہو گیا، میں مراقبے میں گیا، میں نے دل کو دیکھا کہ مال کے جانے کی اس کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ماتے خدا کی قسم جب دل کو دیکھا تو خدا کی قسم اس کو مال کے جانے کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا، وہ اللہ کی محبت میں سرشار تھا۔ اور جب اس نے کہا بچ گیا ہے، پھر دیکھا کہ اس کو خوشی تو نہیں ہوئی، خدا کی قسم میں نے دیکھا دل کو خبر ہی کوئی نہیں تھی۔ میں نے کہا مولا تیرا شکر ہے، ایسا دل دیا ہے جس کو نہ مال کے آنے کی خوشی ہے نہ جانے کا وقت۔ بس یہ تو بس اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام بھی یہی دعا کرتے، یا اللہ مجھے مستغنی دل عطا فرما۔ حضور کیا فرماتے؟ فرمایا اے اللہ مجھے مستغنی رجایا پر آیا دل دے۔ فرمایا اگر دل کو استغنا حاصل نہیں ہے، دنیا جہان کے خزانے آ جائیں بھوکا ہی رہے گا۔ اگر دل مستغنی ہو جائے، پلے کچھ بھی نہ ہو، اس سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں، اس سے بڑا امیر کوئی نہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام دعا کرتے باری تعالیٰ مجھے مستغنی دل عطا فرما۔ اگر آپ کے دل کے اندر ہوس ہے، ہرس ہے، لاکھوں ہوں آپ بھوکے ہی رہیں گے، اور دل مستغنی ہے، پلے کچھ بھی نہ ہو، آپ سے بڑا امیر کوئی نہیں ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام خود دعا مانگتے، اے اللہ میری اہل بیت کو ایک دن دے اور ایک دن نہ دے۔ یہ کام کی باتیں، میرے مولا میری اہل بیت کو ایک دن دے اور ایک دن نہ دے۔ یا اللہ ایک دن دے کہ یہ تیرا شکر کرے، اور ایک دن نہ دے کہ یہ تجھ سے طلب کرے، تجھ سے مانگے، تیری ذات کے ساتھ جڑے رہے، اتنی فراوانی نہ دے دے کہ مولا یہ تجھے بھول ہی جائے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی تعلیم اور تربیت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے غربت سے بھی پناہ مانگی ہے کہ فرمایا کہ غربت بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ غریبی سے بھی حضور علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے۔ اور حضور سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جناب فرماتے تھے نہ ہو تو طمع نہ کر، نہ ہو تو وہی بات مستغنی رہو، نہ ہو تو طمع نہ کر، کوئی دے تو منع نہ کر۔ حضور نے فرمایا کوئی دے تو منع نہ کر، وہ نہیں دے رہا وہ دلوا رہا ہے، وہ دلوا رہا ہے۔ تو فرمایا نہ ہو تو طمع نہ کر، کوئی دے تو منع نہ کر، ہو تو جمع نہ کر، ہو تو جمع نہ کر، ادھر آئے ادھر دے دے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت سخی سلطان بہو فرماتے ہیں۔ اسی طرح عزیزان محترم، سبحان اللہ، ایک آپ کو بادشاہ کا واقعہ سناتا ہوں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ایک بادشاہ اور فقیر کا، میں نے پڑھا کہ ایک بادشاہ تھا اور ایک تھا فقیر۔ بادشاہ فقیر کو دیکھتا تھا، فقیر بادشاہ کو دیکھتا تھا۔ میں نے پڑھا کہ وہ دونوں فوت ہو گئے، تو کسی نے خواب میں دیکھا
کہ بادشاہ جنت میں ٹہل رہا تھا اور فقیر دوزخ میں جل رہا تھا. انہوں نے یہ خواب دیکھا. اس نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ حضور مجھے سمجھ نہیں آئی, وہ جو بادشاہ سی ساری زندگی عیش کرتا رہا, نوکر چاکر باندیاں غلام محلات درم و دینار شان و شوکت, وہ اب جنت میں بھی ٹہل رہا ہے, اور وہ ساری زندگی فقیر غریب رہا, وہ اب دوزخ میں جل رہا ہے. ان بزرگوں نے, وہ صاحب نظر تھے, انہوں نے کہا بیٹے بات یہ ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا بادشاہ, مگر جب فقیر کو دیکھتا, اس کا حال وصل دیکھتا, اس کی وضع قطع دیکھتا, تو وہ کہتا تھا یا اللہ کتنا تیرا اچھا بندہ, ہر وقت تیرے نالے دی لو لگی رہندی ہے. مینوں اے بادشاہ تے پھسا دیتا ہی, مخلوق جو پھسا دیتا ہی, بھاری ذمہ داری کندھیاں تے پا دی. ہائے کاش میں بھی فقیر ہواں, ہر ویلے اللہ اللہ کراں, تیرے نال جڑا رہواں. تھا وہ بادشاہ مگر دل میں تمنا فقیری کی کرتا تھا, اس لیے رب نے اس کو جنت میں پہنچا دیا. وہ ظالم تھا فقیر, مگر جب بادشاہ کو دیکھتا تھا کہتا ہائے کاش کہ میں بھی بادشاہ ہوا, میرے کو بھی محلہ ہونا, میرے کو بھی گھوڑے ہونا, میرے بھی نوکر چاکر ہونا ہے. فرمایا تھا فقیر مگر دل کے اندر دنیا کی حرص تھی, اس لیے وہ دوزخ میں گیا. دیکھیں کتنی باتیں آپ کو بتائیں, کتنے تحفے دیے ہیں. ہاں جی, حضور السلام نے اچھا لباس پہننے سے منع نہیں کیا. سرکار نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا تمہاری بود و باش سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ پر اللہ کا کرم ہے, آپ پر اللہ کا فضل ہے. آپ کے لباس سے پتہ چلے, آپ کے گھر سے پتہ چلے, آپ کی سواری سے پتہ چلے آپ پر اللہ, یہ بھی شکرانہ نعمت ہے. اللہ نے دیا ہو اور آپ گندے کپڑے پہن کے پھریں, اللہ نے دیا ہو اور آپ وہ بینکوں میں رکھتے جائیں اور چاچ کی روٹی نہ کھائیں, تو یہ فرمایا ناشکری ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے کے حال وصل بود و باش سے اس کی نعمتوں کا اظہار ہو. سرکار نے فرمایا, پوچھا گیا یا رسول اللہ ایک شخص پسند کرتا ہے اس کا لباس اچھا ہو, اس کی جوتی اچھی ہو, اس میں کوئی حرج ہے؟ آقا علیہ السلام نے کوئی حرج نہیں. فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خود حسین ہے, حسن کو پسند فرماتا ہے. میں اچھا لباس پہننا, اچھا کھانا کھانا, اچھی سواری, کوئی بری بات نہیں. فرمایا بری بات یہ ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا تکبر یہ ہے حق کا انکار کرنا اور دوسروں کو حقیر جاننا. جو حق کا انکار کرے اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے, فرمایا یہ بات بری ہے, اور ایسے بندے کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہو. اسی طرح میں نے پڑھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص آیا, اس کے گندے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے, غریب مسکین لگتا تھا. جب مجلس ختم ہوئی لوگ جانے لگے تو وہ بھی جانے لگا, تو آپ نے ہاتھ پکڑ لیا. میں بیٹھ دوست, بیٹھ گیا. آپ نے اپنے مسلح کے نیچے سے 1000 روپے نکال کے کہا یہ رکھ لو اور کپڑے بنا لینا. میں کہا جی آپ مجھے غریب سمجھتے ہیں, میں تو خود بڑا مالدار ہوں. آپ بڑے سخت ناراض ہوئے. فرمایا پھر تو نے حضور علیہ السلام کا فرمان نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ نے دیا ہو, تمہاری بود و باش سے پتہ چلے اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے, تمہارے لباس سے, تمہاری وضع قطع سے, تمہاری سواری سے, تمہارے گھر سے پتہ چلنا چاہیے اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے. تو فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. بات سمجھ گئے یہ اعتدال کے سامنے, کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو, اللہ نے منع نہیں کیا, مگر بس ضائع نہ کرو. ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس جی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کا ذکر. حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مالدار تھے. حضرت یہ باب یہ سبق پڑھ رہے ہوں, حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ذکر نہ کرے سبق پورا نہیں ہوتا. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں. یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کو حضور نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مدارج النبوت پڑھ رہا. تو آپ کی یہ شان ہے, ایک مرتبہ حضور علیہ السلام صحرا میں تشریف لے گئے تھے, تو واپس آئے تو پیچھے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لوگوں نے امام بنا کے کھڑا کر دیا. وہ نماز پڑھا رہے تھے, آخری رکعت تھی, تو حضور علیہ السلام نے ایک رکعت حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اقتداء میں پڑھی ہے. یہ آپ کو شرف حاصل ہے. اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف اور صحابہ جب مکہ سے ہجرت کا, یہ مکہ سے آئے تھے, مہاجر صحابہ تھے, جب مدینہ میں آئے تو حضور علیہ السلام نے ایک مہاجر کے ساتھ ان کی مواخات کی, بھائی بنایا.
تو جس کا حضور نے ان کو بھائی بنایا وہ ان کو اپنے گھر لے گئے. وہ بڑے امیر تھے. انہوں نے کہا عبد الرحمن بن عوف یہ میری 2 بیویاں ہیں, ان میں سے جس کو تو کہتا ہے میں طلاق دے دیتا ہوں, تم اس سے نکاح کر لینا. میرے کئی باغ ہیں, جو جو تجھے پسند لے لے, چاہے تو سارے باغوں کی جو کمائی ہوگی میری تیری آدھی آدھی. مگر ان کے استغنا کا یہ عالم تھا. کہا حضور یہ سب آپ کو اللہ مقدر کرے, آپ کے نصیب ہو, آپ کو مبارک ہو, میں نے تو بس بازار دا راہ دس دیا. پھر نصیب ایسا تھا, مٹی پکڑتے تھے سونا ہو جاتی تھی, مٹی پکڑتے تھے سونا ہو جاتی تھی. اور دوستو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ اتنے مالدار تھے, اتنے مالدار تھے. جب ان کا وصال ہوا, ان کی وراثت تقسیم ہوئی, ان کی 4 بیویاں تھیں. کتنی بیویاں تھیں؟ 4 بیویاں تھیں. چاروں بیویوں کو 80,000 ہزار دینار وراثت میں ملے. 80,000 ہزار دینار. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا یہ حصہ ہے. جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو حضور بعد از وصال آپ کو خواب میں ملے. فرمایا عبد الرحمن بن عوف میں تمہیں حکم دے کے جا رہا ہوں, میری ساری بیویوں کی کفالت تو کیا کر. تو زندگی بھر آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی کفالت کرتے رہے. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے بیٹے سے فرمایا اللہ پاک تیرے باپ کو جنت کی نہروں اور چشموں سے سیراب کرے گا, اس لیے کہ وہ رسول خدا کی بیویوں کی کفالت کرتے تھے. اور سنیے یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں. ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف کے 700 اونٹ مال تجارت کے بھرے ہوئے جب مدینہ آئے تو اونٹوں کے قدموں کی آواز سے پورا مدینہ دہل گیا, مدینہ ہل گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا ہو گیا؟ بتانے والوں نے بتایا کہ عبد الرحمن بن عوف کے 700 اونٹ مال تجارت کے آئے. آپ نے فرمایا میں نے حضور سے سنا تھا, اللہ عبد الرحمن کی خیر کرے, میں نے اس کو دیکھا ہے کہ پل صراط پہ اس کے پاؤں, اس کے گھٹنے بندھے ہوئے تھے. جس طرح چھوٹے بچوں کے جڑے ہوتے ہیں نا گھٹنے, چلا نہیں جاتا, کھڑا نہیں, وہ گھٹنوں کے بل چلتے ہیں گھسٹ گھسٹ کے. تو حضور نے فرمایا میں نے دیکھا عبد الرحمن اس طرح گھسٹ گھسٹ کے چلتا تھا. کسی نے یہ بات ان کو بتا دی. چلتے چلتے ان تک پہنچی. وہ دوڑتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے, آ کے پوچھا. انہوں نے کہا ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کانوں سے سنا. حضور فرما رہے تھے خدا کی قسم وہیں کھڑے کھڑے 700 کے 700 اللہ کی راہ میں دے دی. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے. اور حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کو بلایا اور بلا کے فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف میں نے تجھے دیکھا ہے کہ جس طرح بچے گھٹنوں کے بل چلتے ہیں, تو گھٹنوں کے بل گھسٹ رہا تھا, تجھے چلا نہیں جا رہا تھا. اللہ نے تجھے مال دیا ہے, یہ غریبوں میں دے تاکہ تیرے گھٹنے آزاد ہوں. عبد الرحمن بن عوف نے عرض کی اب یہ پیغام ہے. عبد الرحمن بن عوف نے عرض کی آقا میں کتنا مال دوں؟ فرمایا اگر چاہتا ہے تیرے گھٹنے آزاد ہو جائیں اور تو بھاگ کے جنت میں چلا جائے تو سارے مال سے الگ ہو جا, سارا مال اللہ کی راہ میں دے دے. عبد الرحمن بن عوف چل پڑے کہ سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں. ابھی باہر نکلے ہی تھے کہ جبرائیل وحی لے کے آ گئے. عرض کی آقا اللہ سلام فرماتا ہے اور اللہ پاک نے فرمایا ہے عبد الرحمن بن عوف کو کہو سارا مال نہ دے, طریقہ ہم بتاتے ہیں. مالداروں یہ پیغام ہے, محبت کرنے والوں یہ پیغام ہے, اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والوں یہ پیغام ہے, رات بھر جاگنے والوں یہ پیغام ہے. جبرائیل نے عرض کی آقا اللہ پاک فرماتا ہے عبد الرحمن بن عوف سے کہو سارا مال نہ دے, بس مہمانوں پر کھلے دل سے خرچ کیا کرے, مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرے اور مساکین کو جی کھول کے کھلایا کرے, جی بھر کے مسکینوں پہ خرچ کرے اور مانگنے والوں کو عطا کرے, اور جب دینے لگے تو اپنے بیوی بچوں سے شروع کرے. اپنے بیوی, یہ نہیں کہا کہ بیوی بچوں کو نہ, حضور علیہ السلام نے آرڈر دیا ہے جب دینے لگو تو سب سے پہلے بیوی بچوں کو دو.
وما وآتل مال علی حبہ ذوی القربا، اللہ کی محبت میں مال دیتے ہیں قرابت داروں، اپنے جو مقربین قرابت دار ہیں، قریبی ہیں، سب سے پہلا حق ان کا ہے جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور رسول اسلام نے فرمایا خبردار کوئی نہ سمجھے جو نے بیوی کو کھلایا، بچوں کو کھلایا وہ میرا ضائع ہو گیا، میں بندہ خدا جو لقمہ کما کے لا کے بیوی کے منہ میں دیتا ہے تیری طرف سے وہ بھی صدقہ ہے، بچوں پہ جو تو خرچ کرتا ہے تیری طرف سے وہ بھی صدقہ ہے۔ اور رسول اسلام نے پھر اس کا طریقہ بتایا، فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس 1 روپیہ کہاں خرچ کروں؟ فرمایا اپنے نفس پہ خرچ کر۔ آقا ایک اور بھی ہے، فرمایا اپنی بیوی پہ خرچ کر۔ آقا ایک اور بھی ہے، میں بچوں پہ خرچ کر۔ آقا ایک اور بھی ہے، فرمایا اپنے خادم پہ خرچ کر۔ آقا ایک اور بھی ہے، فرمایا مہمان پہ خرچ کر۔ آقا ایک اور بھی ہے، فرمایا جہاں جی چاہے خرچ کر۔ یہ رسول السلام نے طریقہ بتایا، سمجھے؟ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید، خالد سیف اللہ، اللہ کی تلوار، جو کبھی ہارے ہی نہیں تھے، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، ناراضگی ہو گئی، توجہ کرنا، اور آقا علیہ السلام کو پتہ چلا، حضور تشریف لائے، خالد بن ولید سے فرمایا اے خالد بن ولید تو جتنا مرضی بڑا بہادر اور جنگجو ہے، زندگی بھر اللہ کے دین کے حیا کے لیے تو جتنی مرضی جان لڑاتا رہا ہے، تو عبد الرحمن بن عوف کی شان کو نہیں جانتا۔ فرمایا تو احد پہاڑ کے برابر 16 بھی خیرات کرے، عبد الرحمن بن عوف کی 1 رات کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ آقا علیہ السلام نے ان کی شان کو بیان۔ یہ عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ آپ کا جب وصال ہونے لگا، آپ پر غشی کے دورے ہو رہے تھے، غشی ہوئی، بے ہوشی کے بعد آپ ہوش میں آئے تو اپنے بچوں کو بتانے لگے یار میں نے دیکھا 2 فرشتے مجھے پکڑ کے لے جا رہے تھے، آگے سے ایک اور فرشتہ آ گیا، اس نے کہا کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں محاکمے کے لیے، حساب کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اس فرشتے نے کہا چھوڑ دو اس کو، تم جانتے نہیں ہو عبد الرحمن بن عوف ان لوگوں میں سے ہے جو ماں کے پیٹوں سے ہی سعادت مند پیدا ہوتے ہیں، اپنی ماں کے پیٹوں سے ہی خوشبخت پیدا ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ مال ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اللہ پاک نے صاف فرما دیا، فرما رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تم میں سے مرد وہ ہیں جو بظاہر لین دین کر رہے ہوں، خرید و فروخت کر رہے ہوں، بظاہر مشاغل حیات میں ہوں، مگر ان کا دل میرے ساتھ جڑا رہے۔ لوگوں مال کماؤ، جتنا چاہے کماؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ پہ خرچ کرو، بچوں پہ خرچ کرو، غریبوں مسکینوں پہ خرچ کرو، نیکی کے کاموں میں خرچ کرو، جہاں مرضی رہو، بس دل کی تار یار سے جوڑ کے رکھو، بس کامیابی کام ہو۔ حضور نے ماں قیامت کے دن اللہ کے عرش سے منادی ندا کرے گا، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہاں ہیں وہ لوگ جن کی خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی، کہ دکان پہ بیٹھے ہوتے تھے، اذان کی آواز آتی تھی، یہ نہیں کہ ہوندی رہے کاروبار دا ٹائم ہے، نہیں، آواز آتی تھی، کام چھوڑ کے بھاگ آتے تھے، دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی نہیں مارتے، ملاوٹ نہیں کرتے تھے، رب کو یاد رکھتے تھے۔ کہاں ہے وہ مردان خدا، وہ صالحین لوگ کہاں ہیں؟ حضور نے ماں لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ کے عرش سے آواز آئے گی آج تم پر کوئی حساب کتاب نہیں، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ 2 دوست تھے، 2 دوست، تو آپ سوچ نہیں سکتے میں کتنی محنت کرتا ہوں کتابوں سے نکال یہ اب ساتھ ہی سمجھتے ہیں، ہاں جی، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں اتنی کہاں سے، کتنی کتابیں پڑھ کے حاصل ہوتی ہیں۔ 2 لوگ تھے، 2 دوست تھے، دونوں شریک تھے، آپس میں مل کے کاروبار کرتے تھے، بڑی کام کی بات ہے، دونوں مل کے کام کرتے تھے اکٹھے، پھر بعد میں ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ جس کو کام آتا تھا، جو واقف تھا، اس نے کہا تو نہ واقف ہے، تجھے تو کام کو آتا ہی کوئی نہیں ہے، سارا کچھ میں کرتا ہوں، تو مفت میں کمائی لیتا رہتا ہے، تو یہ اپنے آدھے پیسے پکڑو، میری جان چھوڑ۔ 10,000 ان کے پاس تھا تو 5,000 اس نے لے لیا، 5,000 اس کو دے دیا اور اس کو اس نے فارغ کر دیا۔ کچھ دن گزرے، بادشاہ فوت ہو گیا، تو بادشاہ کا محل بکنے لگا،
تو وہ جو واقف دوست تھا، مال کاروبار جانتا تھا، تیز ترار ہوشیار تھا، اس نے بادشاہ کا محل خرید لیا، بادشاہ کا 1000 روپیہ دے کے محل خرید لیا، اور پھر اپنے دوست کو بلایا اور بلا کے کہا دیکھ میں نے یہ تجارت کی، یہ سودا کیا، دیکھ گھاٹے کا تو نہیں۔ اس نے محل دیکھا، تو نے واقعی تو نے تو کمال کر دیا، بڑا خوبصورت محل ہے، کمال کا سودا کیا تو نے۔ اور دیکھ کے باہر آ کے عرض کرنے لگا مولا میرے دوست نے 1000 روپیہ دے کے دنیا کا محل خریدا ہے، میں یہ 1000 تیری راہ میں دیتا ہوں، مجھے جنت کا محل دے دے گا۔ مجھے بڑا مزہ آیا یہ پڑھ۔ پھر کچھ دن گزرے، اس کے دوست نے پھر 1000 روپیہ خرچ کر کے خوبصورت حسین و جمیل عورت سے نکاح کیا۔ اس نے پھر اس کو بلایا، اس نے نکاح پہ ولیمے پہ بلایا، دیکھو یہ عورت ہے، میں نے اس سے شادی کی ہے، تو میرا دوست تھا، دیکھ اچھا سودا کیا، انہیں کمال کر دیا تو نے۔ وہ پھر باہر نکلا، اس نے کہا مولا میرے دوست نے 1000 روپیہ دے کے دنیا کی عورت لی ہے، میں 1000 تیری راہ میں خرچ کرتا ہوں، مجھے جنت کی حور دے دینا۔ واہ واہ۔ پھر کچھ دن گزرے، اس کے دوست نے 2000 دے کے 2 باغ خریدے، 2 باغ خریدے، اور پھر اس دوست کو بلایا اور کہا دیکھ میں نے یہ باغ خریدے ہیں، 2000 کے، پیارے ہیں، اچھا سودا کیا، گھاٹوں کا کمال کر دیا، واقعی بہت خوبصورت ہے۔ دیکھ کے باہر نکلا، عرض کی مولا میرے دوست نے 2000 دے کے 2 دنیا کے باغ خریدے ہیں، میں یہ 2000 دیتا ہوں، مجھے اس کے بدلے میں جنت کے 2 باغ دے دینا۔ پھر وہ دونوں فوت ہو گئے۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو لکھا ہے کہ اس نے جب وہ جنت میں چلا گیا، جب فوت ہوا جنت میں گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا محل بھی دیا، اس کے اندر حور بھی دی، اور جنت کے 2 باغ بھی دیے۔ اب اس کے دل میں اس کے دوست کا خیال آیا جس نے دنیا میں محل لیا تھا، عورت لی تھی، باغ لیے تھے، کہ یار وہ دنیا کا سودا کرتا رہا اور میں آخرت کا سودا کرتا رہا، اس بیچارے کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ تو فرشتہ آیا، اس نے کہا اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہاں دیکھنا چاہتے ہو؟ کہتے آؤ دکھاؤں۔ انہوں نے پردہ ہٹایا تو وہ دوزخ میں جل رہا تھا۔ وہ کامیاب ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ منع نہیں کرتے کہ آپ گھر نہ بنائیں، آپ شادیاں نہ کریں، منع نہیں کرتے، مگر ساتھ رب کو یاد رکھیں، آخرت کو یاد رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی محبت میں اتنا آپ کھو جائیں کہ آخرت کو بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی یہ سبق یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔